السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم راشدہ رفعت کا کمپلیٹ ناول پڑھنے والے ہیں جس کا نام ہے سویرا، اجالا اور روشنی۔ تو چلیے پھر ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ بڑی پھپھو دیار غیر بستی تھی۔ 2.5-3 سال بعد وطن کا چکر لگتا اور ان کی کوشش ہوتی کہ خوشی غمی کے سارے معاملات ایک ہی ٹرپ میں نمٹا جائیں۔ اب غمی پر تو ان کا اختیار نہ تھا کہ موت کا وقت خالق کائنات کی طرف سے متعین کرتا ہے۔ پھر بھی اللہ کے خاص فضل و کرم سے وہ پچھلے دورے میں اپنی خلیہ ساس اور ماموں سسر کی فوتگیاں نمٹا گئی تھیں۔ میکے میں ان کی آمد پر کوئی نہ کوئی شادی طے پا جاتی تھی۔ یہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ اب آئی ہوں تو بچوں کی کوئی خوشی ہی دیکھ جاؤں۔ پچھلی بار ان کے قیام کے دوران سویرا نمٹائی گئی تھی، تو اس سے پچھلی بار آفاق بھائی گھوڑے چڑھے تھے۔ دراصل بڑی پھپھو بڑے ابا کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ وہ ان کی کوئی فرمائش ٹال ہی نہ سکتے تھے، اور اجالا کی تو سمجھ میں نہ آتا تھا کہ جب بڑی پھپھو ان لوگوں کی ایک ہی ایک پھپھو ہیں تو انہیں بڑی کے صیغے سے کیوں پکارا جاتا تھا۔ شاید اس گھر میں سب کو ہی بڑا بننے کا شوق تھا۔ بڑے ابا، بڑی اماں، بڑی پھپھو، بڑے ابو، بڑی امی لے دے کے امی ہی بچتی تھیں جو اپنی بیٹیوں کی امی تھی، تو آفاق بھائی اور صفی کی چھوٹی چچی۔ یہاں پھر اجالا کو اعتراض ہوتا، گھر میں سب بڑے ہیں، فقط آپ چھوٹی، آپ نے اس ناانصافی پر بھی صدائے احتجاج کیوں بلند نہ کی؟ اس لیے کہ مجھے اس گھر میں چھوٹا بن کر بھی بہت محبت اور عزت ملی ہے۔ میں نہ تو ناشکری ہوں، نہ ہی احسان فراموش، اور نہ ہی امی کے دماغ میں آپ کی طرح کوئی فالتو رگ ہے۔ روشنی ماں کی بات میں مزید اضافہ کرتی، اجالا چھوٹی بہن کو گھور کر دیکھتی۔ ویسے تو ناشکری وہ بھی نہیں تھی، اپنے آس پاس اتنے پیارے رشتوں کی موجودگی پر دل ہی دل میں ہر گھڑی اللہ کا شکر بجا لاتی۔ لیکن جب کبھی یہ پیارے پیارے بڑے اپنے بڑے پن کا ذرا سا بھی ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے تو وہ خاموش نہ رہ پاتی۔ بڑی امی اور بڑے ابو تو خیر سراپا محبت اور شفقت تھے، ان سے تو انہیں رتی برابر بھی شکایت نہ تھی۔ ہاں، سب بڑوں کے بڑے یعنی بڑے ابا ان کے ڈکٹیٹرشپ پر وہ خوب شور مچاتی، لیکن یہ شور کبھی بڑے ابا کے کانوں تک نہ پہنچ پاتا، کیونکہ سچی بات تو یہ تھی کہ سب کی طرح وہ بھی ان سے ڈرتی تھی۔ کبھی جی کڑا کر کے صدائے احتجاج بلند کرنے کی کوشش کر بھی لیتی تو باقی لوگ پیار، محبت، منت، ترلا، ڈانٹ ڈپٹ، غرض ہر ممکنہ حربہ آزما کر اسے زبان بندی پر مجبور کر دیتے۔ زیادہ تر یہ صدائے احتجاج دوسروں کے حقوق کے تحفظ ان کی ہمدردی میں بلند ہوتی تھی، لیکن اس بار تو معاملہ اس کی اپنی ذات کا تھا، اور معاملہ بھی ایسا کہ وہ کسی کی مروت یا محبت میں زبان بندی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ جب سے اسے پتہ چلا تھا کہ بڑی پھپھو کی خواہش اور فرمائش ہے کہ اپنے اس دورے کے دوران وہ اپنے عزیز از جان بھتیجے صفوان احمد عرف صفی اور لاڈلی بھتیجی اطرت سلیم یعنی اجالا کو رشتہ ازدواج میں بندھا دیکھنا چاہتی ہیں، اور بڑے ابا اس خواہش پلس فرمائش پر آمنا صدقنا کہہ چکے ہیں، وہ تب سے جلتے توے پر بیٹھی تھی۔ میں اور صفی، امپاسبل امی، آپ نے یہ بات سن بھی کیسے لی؟ یہ اپنے کانوں سے سنی بھائی، اور کیسے؟ امینہ نے قدرے شگفتگی سے جواب دیا۔ مقصد بیٹی کو مطمئن کرنا تھا، لیکن ان کی دختر نیک اختر آج ماننے والوں میں سے نہ تھیں۔ میں آپ کو بتائے دے رہی ہوں امی، اگر آپ نے بڑے ابا تک میرا انکار نہ پہنچایا تو مجھے جرت خود کرنی پڑے گی۔ میرے بچے، انکار کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صفی گھر کا بچہ ہے، اور سچ پوچھو تو یہ خواہش اور ارمان کب سے میرے دل میں بھی دبا تھا، لیکن بیٹی کی ماں تھی، خود سے کیسے کہتی؟ بس اللہ نے میری آپا کو وہ وسیلہ بنایا، انہوں نے گویا میرے دل کی بات کر دی۔ میں نے تو یہ بات سنتے ہی شکرانے کے نفل ادا کیے تھے، اور تم کہہ رہی ہو میں بڑے ابا کو انکار کر دوں؟ یہ کفران نعمت کم از کم مجھ سے تو ہوگا نہیں۔ انہوں نے اسے فوراً ہی ہری جھنڈی دکھا دی تھی۔ امی، یہ میری زندگی کا معاملہ ہے، میری رائے، میری مرضی کے بغیر کوئی دوسرا میری زندگی کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بل بلا کر بولی تھی۔ وہ دوسرا کوئی اور نہیں، تمہارے دادا ہیں۔ ساری زندگی اس محبت شفقت سے تمہیں پالا ہے، کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ یہ جو آج تم سر اٹھا کر شان سے جی رہی ہو تو یہ تمہارے بے مثال ددیال کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ جانتی بھی ہو جن بچوں کے سر سے ان کے بچپن میں باپ کا سایہ اٹھ جائے ان کی زندگی کس قابل رحم انداز میں گزرتی ہے، پلٹ کر پوچھتے نہیں ددیال والے۔ اور تم تینوں بہنوں کو شہزادیوں کی طرح پالا ہے تمہارے دادا نے، اب تم نے انہیں کوئی دوسرا بنا دیا۔ امی بری طرح خفا ہو گئی تھی۔ امی، ایک تو میں آپ کی اس عادت سے تانگ ہوں، ایک دم سے جذباتی بلیک میلنگ شروع کر دیتی ہیں۔
آپ بھی جانتی ہیں کہ مجھے اس گھر کے ہر فرد سے کتنی محبت ہے، اور میں بڑے ابا سمیت کسی کی بھی اس محبت سے انکار نہیں کر رہی جو وہ ہم سے کرتے ہیں۔ لیکن شادی ایسا معاملہ ہے جس میں میری مرضی رائے کا بھی دخل ہونا چاہیے۔ یہ حق تو مجھے میرے مذہب نے بھی دیا ہے۔ اس نے ذرا عاجزی اور لجاجت بھرے انداز میں ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے پتا تو چلے آخر تمہیں اعتراض کس بات پر ہے؟ کیا کمی ہے صفی میں؟ اندھا ہے، بہرا ہے، لولا لنگڑا ہے؟ اس کی بلا وجہ کی تکرار پر امینہ کا پارا چڑھنے لگا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے جو بندہ اندھا، بہرا، کانا نہیں، اس سے شادی کر لی جائے۔ اماں کی بیتوں کی بات پر اس کی برداشت بھی جواب دے گئی تھی۔ میری بلا سے مت کرو شادی، لیکن انکار اپنے بڑے ابا کو کرو، میرا سر کھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی دکھتی رگ کو مزید دبا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ اجالا نے بے بسی سے سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو صفی بھائی سے شادی پر کیا اعتراض ہے؟ اتنے اچھے تو ہیں وہ۔ ماں کے جانے کے بعد روشنی صفی کا مقدمہ لڑنے میدان میں آ گئی۔ میں نے کب کہا کہ وہ اچھا نہیں؟ لیکن آپ ہر اچھے بندے کو شوہر کے روپ میں قبول تو نہیں کر سکتے نا۔ میں نے آج تک خواب میں بھی نہیں سوچا کہ میری شادی صفی سے ہوگی۔ پہلے نہیں سوچا تو اب سوچ لیں۔ اس رشتے کے اتنے پلس پوائنٹ ہیں کہ آپ کا دل خود بخود راضی ہو جائے گا۔ روشنی چھوٹی ہونے کے باوجود بہن کو سمجھانے کی اپنی سی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ اچھا، مثلاً کون سے پلس پوائنٹ؟ اس نے تیکھی نگاہ بہن پر ڈالی۔ روشنی جوش بھرے انداز میں ذرا سیدھی ہو بیٹھی۔ پہلا پلس پوائنٹ، صفی بھائی سے شادی کی صورت آپ کو رخصت ہو کر کسی اجنبی سسرال نہیں جانا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے نا ساس نندے کتنی خراٹ ہوتی ہیں۔ یہاں آپ کو بڑی امی جیسی مشفق ساس ملے گی اور بڑے ابو جیسے پیار کرنے والے سسر، بلکہ یہ دونوں آپ کو زندگی بھر ساس سسر نہیں تایا تائی ہی لگیں گے۔ آپ جانتی ہیں نا آپ امور خانہ داری میں کتنی ماہر ہیں۔ 10 روٹی بناتی ہیں تو 1 روٹی گول بنتی ہے، کبھی تو وہ بھی نہیں بنتی۔ اس پھوڑ پن کو کوئی دوسرا کیسے برداشت کرے گا؟ میں روٹی گول بنانا سیکھ لوں گی اور کچھ۔ اجالا قائل ہونے والوں میں سے نہ تھی۔ آپ کو صفی بھائی بالکل اچھے نہیں لگتے؟ روشنی نے مایوسی بھرے انداز میں استفسار کیا۔ بہت اچھا لگتا ہے، ترنت بولی تھی۔ روشنی کی آنکھیں چمکیں، لیکن صرف ایک کزن، مخلص دوست کی حیثیت سے۔ میں اسے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر پا رہی۔ اجالا نے سنجیدگی سے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ اس کی ٹینشن نہ لیں آپ ہی، رشتہ بدلتا ہے تو جذبات، احساسات بھی بدل جاتے ہیں۔ ہمارے ڈائجسٹ کے 60% کہانیوں میں یہی ہوتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے روشنی ڈیئر کہ میرے جذبات، احساسات بھی میری طرح ڈھیٹ واقع ہوئے کبھی نہیں بدلیں گے۔ وہ سوگ بھرے لہجے میں بولی۔ ایسا صرف آپ کو لگتا ہے، ایک بار یہ رشتہ جوڑنے دیں، دیکھ لیجئے گا آپ کا دل خود بخود صفی بھائی کے نام پر دھڑکنا سیکھ لے گا۔ روشنی نے تیقن بھرے لہجے میں پیشگوئی کی تھی۔ پلیز روشنی، تم ان ڈائجسٹوں کے علاوہ کورس کی کتابیں بھی پڑھ لیا کرو۔ اجالا بھنا کر وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ روشنی کچھ دیر منہ پھلا کر بیٹھی رہی، پھر سر جھٹک کر سائڈ ٹیبل پر دھرا ڈائجسٹ اٹھا کر ادھورا ناول پھر سے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ کاشانہ رحمت و الفت تھا، بڑے ابا رحمت الہی اور بڑی اماں الفت جہاں کا محبت بھرا آشیانہ۔ کبھی اس آنگن میں ان کے بچے کھیلتے تھے، لیکن وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا، اور ان کے بچوں کی کلکاریوں سے گھر گونجنے لگا۔ کریم الہی کے اوپر تلے کے 2 بیٹے تھے، آفاق اور صفوان، جبکہ سلیم کو اللہ نے 3 پریوں سے نوازا تھا۔ کریم سے چھوٹی اور سلیم سے بڑی شاہانہ بیاہ کر دیار غیر جا بسی تھی۔ اللہ نے شاہانہ کو اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا، اس کے لیے بھی سب کچھ اس کے بھتیجا بھتیجے ہی تھے۔ رحمت الہی اور الفت جہاں اپنے آشیانے کی رونق دیکھتے ہر گھڑی خدا کا شکر بجا لاتے۔ بہووں کی صورت بھی گویا بیٹیاں مل گئی تھیں۔ کلثوم اور امینہ دونوں کو نہ صرف آپس میں بہت اتحاد تھا، بلکہ دونوں مثالی بیویاں اور تابع دار بہویں تھیں۔ پھر یا تو ان کے آشیانے کو کسی کی نظر لگ گئی یا کاتب تقدیر نے یوں ہی لکھ رکھا تھا۔ ایک روز ایکسیڈنٹ میں سلیم جان کی بازی ہار گئے۔ ماں باپ کے لیے صدمہ جاں گسل تھا، اور امینہ تو اس حادثے کے بعد بالکل ہی حواس کھو بیٹھی تھی۔ سب سے چھوٹی روشنی نے تو ابھی پاؤں چلنا ہی سیکھا تھا، اور انگلی پکڑ کر چلنا سکھانے والا میں نے مٹی تلے جا سویا تھا۔ ایسے کڑے وقت میں ساس سسر اپنا غم بھلا کر بہو اور پوتیوں کے لیے سائبان بن گئے۔ بھائیوں جیسے جیٹھ نے زندگی بھر بڑا بھائی ہی بن کر دکھایا تھا۔
तीनों बेटियां ददियाल भर की आँख का तारा थी। इनके लिए दादा दादी, बड़े अब्बा, बड़ी अम्मा थे, तो ताया ताई, बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी। आफाक भाई सबके भैया थे और बहनों की तरह तीनों ही के लाड उठाते थे। सफ़ी और उजाला में साल डेढ़ साल की छोटाई बढ़ाई थी और दोनों में खूब दोस्ती बेतकल्लुफ़ी थी, लेकिन साथ साथ नोक झोंक छेड़छाड़ का सिलसिला भी जारी रहता। पोतों पोतियों में बड़े अब्बा की जान थी, लेकिन उनके बज़ाहिर जलाली मिजाज की वजह से उनसे बात करते हुए घर का कोई भी फ़र्द एक ख़ास हद अबूर ना कर सकता था। बड़ी अम्मा अगर उल्फत जहाँ थी तो वो वाकई इंतहाई नर्म खो और मोहब्बत और उल्फत का पैकर थी, गोया इसमें बामुसम्मा थी। जबकि सफ़ी कहता था कि बड़े अब्बा का नाम रहमत इलाही के बजाय जलालुद्दीन या हैबतुल्लाह होना चाहिए। जी नहीं सफ़ी भाई, बड़े अब्बा अखरोट की तरह बाहर से सख्त अंदर से नर्म। रोशनी फ़ौरन दादा की हिमायत करती। अखरोट तो अंदर से भी निस्बतन सख्ती होता है रोशनी डियर, अगर मिसाल ही देनी है तरबूज की दो, बाहर से सख्त अंदर से मीठा मीठा और नर्म। सफ़ी हंस कर कहता, ख़बरदार, जो मेरे बड़े अब्बा को आपने किसी आलतू फालतू चीज़ से मिलाया। नाराज़ होने लगती। तुम वाकई हमारे घर की रोशनी हो। अपनी बड़ी बहन को देखो, नाम तो इसका भी तुमसे मिलता जुलता है, लेकिन इसे बड़े अब्बा से 101 शिकायतें। सफ़ी रोए सुखन उजाला की तरफ मोड़ लेता। हाँ तो क्या हुआ, मोहब्बत एहतराम अपनी जगह, शिकायतें अपनी जगह, और मेरी कोई भी शिकायत नाजायज़ नहीं होती, हर शिकायत वज़न रखती है। उजाला बिना शर्मिंदा हुए बोली। इसे वाकई बड़े अब्बा से बहुत सी शिकायतें थीं। पहली शिकायत ये थी कि उन्होंने इस ज़माने में उनके नाम कितने पुराने ज़मानों वाले रख दिए हैं। बड़ी फुप्पो का नाम तो शहाना रख दिया, यानी इकलौती बेटी का नाम। माँ का हम काफिया ना रखा, लेकिन पोतियों की बारी बीवी से मोहब्बत ऊद कर आई, और उल्फत के वज़न पर नुसरत, इतरत, नुदरत नाम रखती है। वो तो भला बड़ी अम्मी का, जिन्होंने इन्हें प्यार से बहुत प्यारे नामों से पुकारना शुरू किया, तो फिर वही नाम सबकी ज़ुबान पे चढ़ गए। नुसरत सवेरा कहलाई, इतरत उजाला बनी, तो नुदरत सबकी रोशनी थी। से बड़े अब्बा थे जो पोतियों को कभी कभार उनके असल नाम से पुकार लेते थे। स्कूल कॉलेज में हर जगह इन्हें अपने नामों की वजह से थोड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। सवेरा और रोशनी को इस बात से ख़ास मसला न था, लेकिन उजाला इस बात पर पहरों कुट सकती थी। घर में बड़े अब्बा की ज़ुबान से निकला हर हर्फ आखिर की हैसियत रखता था। बड़ी अम्मा समेत कोई भी उनके हुक्म के ख़िलाफ़ जाने की हिम्मत ना कर सकता था। आफाक भाई की शादी बड़े अब्बा की मंशा पर तय पाई। उजाला के ख़्याल में यह हक़ उनके वालिदैन का था कि वो बेटे की शादी अपनी मर्ज़ी से करते। वैसे असल हक़ तो बखुद तो ये ख़ुद आफाक भाई का ही था, लेकिन इंतहा दर्जे के शरीफ़ुन्नफ्स आफाक भाई तो यूनिवर्सिटी में भी सब लड़कियों के भाई बने हुए थे। बड़े अब्बा ने इनके लिए अपने देरीना दोस्त की नवासी को मुंतखब किया। सालिया भाभी का घराना दीन इक़दार का हामिल था, लेकिन उनका शुमार इन लोगों में किया जा सकता था जिनको सिर्फ़ अपने अमाल ही सालिहा लगते हैं। उजाला को शुरू दिन से ही बहुत मगरूर और ख़ुद पसंद लगती थी। दीन तो आपको आजिज़ी, मिलनसारी, इखलाक सिखाता है। सालिहा इन औसाफ से आ रही थी। उजाला ने बेहतरी कोशिश की कि रिश्ता ना होने पाए। इसने बड़ी अम्मी को करबो जवार में से इतनी अच्छी अच्छी लड़कियां दिखाईं, लेकिन इस वक्त उजाला कम उम्र थी और घर में सब इसे बिल्कुल ही बच्ची समझते थे। इसकी फेस रीडिंग को किसी ने अहमियत ही ना दी और सालिहा भाभी बहू बनकर इस घर में आ गई। फिर वही हुआ जिसका उजाला को खदशा था। उन्होंने घर में अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना ली थी। सिर्फ खाने के वक्त अपने कमरे से बरामद होती, पानी का बाकी का वक्त नमाज, तस्बीह, दरूद और वज़ाइफ में गुजरता। बेचारे आफाक भाई को भी नए सिरे से मुसलमान बनाने पर जोर था। हालांकि बड़े अब्बा और बड़ी अम्मी ने अपने सब पोते पोतियों को बचपन से ही सौम व सलात का पाबंद बना रखा था, लेकिन उनमें से कोई भी सालिया भाभी के तकवा के पैमाने पर पूरा ना उतरता था। वो अपने दिली ख़यालात दिल तक महदूद रखती तो खैर थी। मसला ये था कि वो अपने ख़यालात का बरमला इजहार भी करती रहती थी। बड़ी अम्मी ने बहू को घर में हर तरह की आज़ादी दे रखी थी। सोना, जागना, पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, उन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं थी। बेचारी बड़ी अम्मी तो इतनी मरनजान मरन शख्सियत की मालिक थीं कि वो कोई पाबंदी लगाने का सोच भी नहीं सकती थीं। बड़ी अम्मा और अमीना भी बहू के वारिस सदके जाती। बहू बेगम अलबत्ता दादा ससुर के अलावा घर में किसी को गिनती में ना लाती थी, बल्कि उजाला को तो लगता कि वो बड़े अब्बा के सामने चोला ही बदल लेती हैं। सबसे ज़्यादा कमबख्ती बेचारे सफ़ी की आई थी। हालांकि वो अभी नया नया कॉलेज जाने लगा था, लेकिन सालिया भाभी से सख्त किस्म का पर्दा करती थी।
पर्दे पर किसी को कोई इतराज़ ना था, ये उनका हक था, लेकिन वो सफ़ी को आवारा गर्द, बिगड़ा हुआ, जाने किन किन अलकाबात से नवाजती थी। सफ़ी बचपन से क्रिकेट खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया दिलचस्पी भी बढ़ती गई। अब वो क्लब लेवल पर खेलने लगा था। फील्ड लाइफ टूर्नामेंट्स होते तो वो रातों को भी घर से बाहर रहता और सालेहा भाभी इसे आवारगी के सर्टिफिकेट्स जारी करती रहती। वैसे वो इसके सामने तक ना आती। सफ़ी बेचारा घर में खुद ही बौखलाया घबराया रहता, कभी जाने अनजाने में भावुक से सामना ना हो जाए। सालेहा भाभी ने अपने पर्दे को घर के काम काज न करने के लिए ढाल और जवाज़ बना लिया था। हालांकि कोई इन्हें किसी काम का कहता तक ना था। फ़कत आफाक भाई थे जो बीवी की रविश पर चैं बची होते हुए इन्हें समझाने की अपनी सी कोशिश करते रहते थे। एक बार गांव से बड़े अब्बा की दूर परे के रिश्तेदार इत्तफाकन मिलने चले आए। उस दिन घर की तीनों ख़वातीन शहाना फुप्पो के किसी ससुराली रिश्तेदार की फौतगी में गई हुई थी। सवेरा को किचन के कामों का तजर्बा था, लेकिन वो बुखार की वजह से सरमुँह लपेटे पड़ी थी। मेहमानों की खातिरदारी उजाला के कंधों पर आन पड़ी। वो इस वक्त अमूर खानादारी से बिल्कुल नाबलद थी। सालेहा भाभी ने मेहमान ख़वातीन के साए 2 बच्चों, जिनका कद तो लंबा था लेकिन वो वाक़ियतन बच्चे ही थे, की वजह से लाउंज से गुजरकर किचन में जाने से इनकार कर दिया। भाभी, आपने पर्दा करना है ना, आप इनसे बात ना करें, अबाया पहनकर काम कर लें, लेकिन प्लीज़ इनकी खातिर का कुछ तो इंतज़ाम करें। मेहमानों को सोखे मुँह वापस भेज दिया तो बड़े अब्बा सख्त खफा हो जाएंगे। उजाला ने सालेहा भाभी की मिन्नत की थी, इतनी गर्मी में मैं अबाया पहनकर काम करूं, मेरा दम नहीं घुट जाएगा। उन्होंने उजाला की बेअक्ली पर इसे घूरा। वो परेशान होकर फिर से किचन में आ गई। उजाला, तुम किसी तरह सालन बना लो, सड़क पार वाले तंदूर से रोटी मैं लगवा लाऊंगा। सफ़ी इसकी मदद को आया और इसने बुखार में फुनकती सवेरा को हिला जुला कर इससे हांडी बनाने का तरीका पूछा। रोटी लगवाने सफ़ी चला गया। ना तजर्बाकारी के बाइस वो गर्म पतीली से अपना हाथ बुरी तरह जला बैठी थी। बड़े अब्बा घर आए तो तीनों पोतियों में से एक बुखार में फुनकती मिली, एक हाथ जलने की वजह से ज़ारो कतार रोती हुई, और रोशनी बेचारी इसकी हालत पर इससे ज़्यादा परेशान मेहमान खातून ही उजाला की हाय हाय के बावजूद इसके हाथ पे मरहम लगा रही थी, और बहू कमरे का दरवाज़ा बंद किए जाने किस वजीफ़े में मसरूफ़ थी। इस शाम को बड़े अब्बा ने आफाक भाई को बुला भेजा। मैंने किराएदारों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया है, 1 महीने बाद घर खाली हो जाएगा। तुम 1 महीने के लिए बहू को इसके मैके छोड़ दो, फिर इसके साथ वहाँ शिफ्ट हो जाओ। लेकिन बड़े अब्बा, आफाक भाई ने परेशान होकर इन्हें कुछ कहना चाहा। कोई लेकिन वेकिन नहीं आफाक, इस घर के सुकून, ख़ुद तुम्हारे ज़ाती सुकून के लिए ये बहुत ज़रूरी है। बहू अलग होगी तो हो सकता है अपनी जिम्मेदारियाँ पहचान ले, इस घर में होते हुए ये नामुमकिन है। बड़े अब्बा पर भी बिलाखिर सालिहा की हकीकत खुल ही गई थी। उन्होंने मसले का जो हल निकाला था वो उजाला की नज़र में सरासर बेइंसाफ़ी पर मबनी था। सालिहा भाभी के किए की सज़ा खुद सालिहा भाभी को भुगतनी चाहिए थी ना। बड़े अब्बा ने तो सज़ा आफाक भाई को सुनाई थी। वो बेचारे पहले अपने प्यारों के दरमियान थे ना। नखरीली बदमिजाज बीवी को झेलना इतना मुश्किल ना था। सबसे दूर जाना उनके लिए काले पानी की सज़ा जैसा था। और बड़ी अम्मी के तो लाडले तरीन बेटे थे। सफ़ी आफाक भाई से पूरे 8 बरस छोटा था। दोनों के बीच बड़ी अम्मी की 2 बेटियां शीर ख्वारगी के ज़माने में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। एक तवील अरसे तक वो घर के अकलौते लाडले बेटे की सनत पर मसंद पर बराजमान रहे थे। माँ बाप की आंखों का तारा थे। बड़े अब्बा के फ़ैसले के ख़िलाफ़ ना तो उनके माँ बाप ने सदाए एहतजाज बुलंद की, ना ही वो ख़ुद कुछ बोल पाए। बस सर झुकाकर बड़े अब्बा का फ़ैसला तस्लीम कर लिया। सालिहा भाभी पर तो अलग होकर भी कोई फ़र्क ना पड़ा था। हाँ, उनके जाने से घर में कुछ सुकून हो गया था, लेकिन इस सुकून की कीमत आफाक भाई की जुदाई की सूरत चुकानी पड़ रही थी। वह हफ्ता 10 दिन बाद घर का चक्कर लगाते। सालिहा भाभी शाज़ो नादिर उनके साथ आती और उजाला सवेरा तो इनके ना आने पर ही खुश होती। बड़ी अम्मी का मामला अलग था। वो बहू के आने पर अब भी बहू की बहुत खातिर मदारत करती थी। अगर सिर्फ आफाक भाई आते थे तो बेटे के सारे मनपसंद पकवान पकवा कर टिफ़न भर भर कर इन्हें दे देती। खाना घर जाकर सालिहा के साथ ही खाना। उजाला हैरत से बड़ी अम्मी को देखती। शायद बड़ी अम्मी ने ये सब अपनी बड़ी अम्मा से सीखा था। वो भी दोनों बहुओं के लिए हद दर्जा मुशफ़िक़ सास थी। बेचारी बड़ी अम्मी के नसीब में सालिहा भाभी जैसी बहू लिखी थी। अपने घर की 2 सासों और एक अदद चची सास को देखकर उजाला को लगता दुनिया की सारी सासें इतनी अच्छी और भली मानस होती हैं।
اور ڈراموں اور کہانیوں میں دکھائی جانے والی خراٹ ساسوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن پھر ان کا پالا سویرا کی ساس سے پڑا۔ سویرا جو تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ ذہین اور قابل تھی اور تعلیمی میدان میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، بڑے ابا کی ڈکٹیٹرشپ کا اگلا شکار تھی۔ جیسے اس کا پہلا معقول رشتہ آیا، بڑے ابا نے اسے ودا کرنے کی ٹھان لی۔ اجالا ان کے اس فیصلے پر بہت خفا تھی، اس کے تو آج بھی گھر میں کوئی بات سننے پر تیار نہیں تھا۔ 3 سال پہلے اس کے احتجاج کو کون اہمیت دیتا؟ ہر کوئی اس کا اعتراض سن کر یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ جب سویرا کو کوئی اعتراض نہیں تو وہ خواہ کیوں پرائے معاملے میں ٹانگ اڑا رہی ہے۔ وہ سویرا پر خوب خفا ہوتی۔ میں تمہاری خاطر گھر بھر کی جھڑکیاں کھا رہی ہوں، تم اپنے جہیز کی لسٹ مکمل کر رہی ہو، تو تم سے کس نے کہا جھڑکیاں کھانے کو؟ تم بھی میرے ساتھ میرے جہیز کی فہرست بناؤ۔ سویرا لاپرواہی سے بولی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے سویرا، تمہاری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تم نے اپنے کریئر کے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے، اور اب جب ان خوابوں کی تکمیل میں صرف 2-2.5 سال کا وقت رہ گیا تو تم ان خوابوں کو ادھورا چھوڑ کر گھر بسانے چلی ہو۔ گھر تو آخر بسانا ہی ہے نا اجالا، آج نہیں تو کل، پھر سب کی خوشی کی خاطر آج ہی کیوں نہیں؟ اس نے بہن پر محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا تھا کہ اس جاں فشانی سے اجالا اس کے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ سب کی خوشی کی خاطر اپنے خواب قربان کر رہی ہو، میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، تم اتنی جلدی شادی پر خوش ہو؟ اجالا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ سویرا پھیکا سا مسکرائی تھی۔ دیکھا تم خوش نہیں ہو۔ وہ عرش میں دس کے پالیا کی طرح چلائی، میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہوں۔ اجالا وہ رسانیت سے بولی، تم کہو تو میں بڑی پھپھو سے بات کروں۔ بڑے ابا ایک صرف انہی کی بات نہیں ٹالتے۔ اجالا نیا آئیڈیا آنے پر ذرا پرجوش ہوئی۔ تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی اجالا؟ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں؟ مجھے بڑے ابا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، شروع میں اپنی پڑھائی ادھوری رہ جانے پر ذرا سا ملال ہوا تھا، پھر میں نے دل کے بجائے دماغ سے سوچا۔ آج کے دور میں لڑکیوں کو اچھا رشتہ ملنا کتنا مشکل ہے، شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ عفان کا رشتہ ہر لحاظ سے آئیڈیل ہے، پڑھا لکھا، برسر روزگار، جاذب نظر، شخصیت، پھر اس کے گھر والے کتنے مان بھرے اصرار سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی ہے۔ اگر وہ مہلت دیتے تو یقیناً بڑے ابا میری تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر لیتے۔ میں نے خود بڑے ابا کو فون پر بڑی پھپھو سے بات کرتے سنا ہے۔ وہ خوش اور مطمئن تھے، بلکہ دعا کر رہے تھے کہ خدا انہیں اتنی مہلت ضرور دے کہ وہ تم دونوں کی ذمہ داری سے بھی اپنی زندگی میں ہی سبکدوش ہو جائیں۔ تم جانتی ہو نا اجالا کہ بڑے ابا ہم تینوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر بار کا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش بالکل جائز اور فطری ہے۔ اگر بابا حیات ہوتے تو ہم بڑے ابا کی نہیں، بابا کی ذمہ داری ہوتے، لیکن اب ہمیں بڑے ابا کی خوشی اور خواہش کا خیال کرنا ہوگا۔ سویرا اب اسے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے بڑے ابا کی محبت پر کوئی شک نہیں، لیکن شاید انہیں بڑے ابو بڑی امی کی نیت اور خلوص پر شک ہے۔ ان دونوں نے ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہا ہے، پھر بڑے ابا ہمیں صرف اپنی ذمہ داری کیوں گردان رہے ہیں؟ آج ہم جو اس گھر میں پورے حق سے بڑی شان سے رہ رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ ہمارے فرشتہ صرف تائی بھی ہیں۔ جانے کیوں بڑے ابا ہم تینوں کو صرف اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں دادا کے لیے خفگی جھلک رہی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، بڑے ابا اور بڑی امی کی محبت اور خلوص پر کون شبہ کر سکتا ہے؟ لیکن اگر اس گھر میں بسنے والے سب لوگ ہم پر اتنی جان چھڑکتے ہیں تو ہمیں بھی خود غرض بن کر صرف اپنا حق سمجھ کر اس محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے۔ میں اپنے کیریئر پر فوکس کر کے گھر والوں کو لاکھوں روپیہ اس مد میں خرچ کرواؤں، اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں اچھی لڑکیوں کی طرح جہیز جوڑ کر پیا دے سدھر جاؤں۔ سویرا نے مسکرا کر کہا، پہلی بات یہ کہ اچھی لڑکیوں کو صرف ان اچھے لڑکوں سے شادی کرنی چاہیے جو جہیز لینے سے صاف منع کر دیں، اور جو بیچارے اپنے گھر والوں یا معاشرے والوں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکتے، تو پھر اچھی لڑکیوں کو پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا جہیز بھی خود ہی جوڑنا چاہیے۔ اجالا ہنوز خفا تھی۔ اچھا بس کرو اجالا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب سے عفان کی تصویر دیکھی ہے نا، میرا خود اس پہ دل آ گیا ہے۔ اب تم ہمارے ملن کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، سویرا شوخی سے بولی۔ مرو تم۔ اجالا تپ کر وہاں سے چلی گئی، اور پھر ہوا وہی جو بڑے ابا کی خواہش تھی، اور سویرا نے اس خواہش پر اچھی بیٹیوں کی طرح سر جھکا دیا تھا۔
خیر بڑے ابا کا یہ فیصلہ اتنا بھی غلط ثابت نہیں ہوا۔ عفان ہر لحاظ سے سویرا کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا، لیکن اس کی امی جان جو رشتہ مانگتے وقت انتہائی عاجز، مسکین، بے ضرر سی خاتون دکھتی تھیں، انہوں نے شادی کے بعد خوب پرپرزے نکال لیے تھے۔ وہ خراٹ اور خطرناک ساسوں کی ہر تعریف پر پوری اترتی تھیں۔ خوش آئند پہلو یہ تھا کہ عفان ماں کے مزاج سے بخوبی واقف تھا۔ وہ سویرا کے آگے ہر ممکن طریقے سے ڈھال بھی بنتا تھا، اور جب کبھی ماں کے احترام میں مجبور ہو کر ڈھال نہ بن پاتا، تب بھی اس کی خاموشی، ہمدردی، ماں کے سامنے خاموش مگر بیڈ روم میں ماں کی زیادتی کا اقرار اور بیوی کی بھرپور دلجوئی سویرا کے ساتھ ہوتی۔ عفان کی محبت کے سہارے سویرا سسرال کی کٹھنائیاں بھی ہنسی خوشی برداشت کر رہی تھی۔ ہادی کی پیدائش کے بعد سویرا کے قدم سسرال کی سرزمین پر مزید مضبوطی سے جم گئے تھے۔ اللہ نے گھر بھر کی دعاؤں کو سند قبولیت بخش کر اسے اولاد نرینہ سے نوازا تھا، ورنہ اس کی ساس نے جہالت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے یہ پیش گوئی کر رکھی تھی کہ اپنی ماں کی طرح سویرا بھی بیٹیوں کی لائن لگا دے گی۔ اجالا کا جی چاہتا کہ جا کر بڑی بی سے پوچھے کہ اس یقین کامل کے باوجود انہوں نے سویرا کا رشتہ مانگا ہی کیوں، اور یہ کہ بیٹیوں کی ایک لائن خود ان کے گھر میں بھی ہے، وہ اس کی کیا توجہ پیش کریں گی۔ پھر دل ہی دل میں خدا کا شکر بھی بجا لاتی۔ اللہ نے اسے کتنے پیارے لوگوں کے بیچ پیدا کیا تھا جو بیٹیوں کو بوجھ نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون کہتے تھے۔ روشنی تو گھر کی تیسری مسلسل بیٹی تھی، لیکن وہ ہی گھر بھر کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی۔ سویرا کی ساس کے تانوں کی وجہ سے بیٹیوں پر جان نچھاور کرنے والے بھی سویرا کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد نرینہ کی دعا مانگتے تھے۔ یہاں بھی شکر کا پہلو وہی تھا کہ عفان ماں کی باتوں پر شرمندہ اور رنجیدہ ہوتا تھا۔ اسے خود بیٹی کی چاہ تھی، سویرا سے زیادہ سویرا کے گھر والے اس کے لیے پریشان رہتے تھے۔ عفان کی ہمراہی میں سویرا خاصی پراعتماد اور مطمئن تھی۔ ہادی کو جنم دے کر مزید پراعتماد ہو گئی تھی۔ اس کی خراٹ ساس پوتے پر خوب جان چھڑکتی تھی، اور ہادی تو ننیال میں بھی سب کی آنکھوں کا تارا تھا۔ روشنی کے بعد وہ گھر کا پہلا بچہ تھا۔ آفاق بھائی کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ ان کے بہت اصرار کے باوجود صالحہ بھابھی کو یتیم بچہ گود لینے پر تیار نہ ہوتی تھیں، اور اب تو سبھی رب کی رضا پر راضی ہو گئے تھے۔ زندگی خاصی سبق خرامی سے گزر رہی تھی کہ بڑی پھپھو کے ذہن میں اجالا اور صفی کی شادی کا سودا سما کیا۔ انہوں نے یہ نادر خیال بڑے ابا کے سامنے پیش کیا، اور وہاں اس تجویز کو فوراً سند قبولیت بخش دی گئی۔ اجالا چاہتی بھی تو صفی کو شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، دونوں میں بچپن سے بہت بے تکلفی والی دوستی تھی، اس حد تک بے تکلفی کہ اگر صفی مذاق میں اسے کسی بات پر چھیڑتا تو وہ اس پر کشن اچھالنے سے لے کر اس کے بازو پر گھونسا تک رسید کرنے کی حرکت کر گزرتی تھی۔ وہ خواہ میں بھی اسے شوہروں والا رتبہ دے کر اسے عزت بھرے انداز میں مخاطب نہ کر سکتی تھی، لیکن کوئی اس کا موقف سمجھنے پر تیار ہوتا تب نہ۔ صفی آج کل کسی ٹورنامنٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ اجالا کو 200% یقین تھا کہ اس معاملے میں صفی اس کا ہم خیال ہوگا، لیکن اس کی خواہش اور کوشش تھی کہ صفی کے آنے سے پہلے یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے۔ صفی کو خبر بھی نہ ہو کہ گھر میں کس احمقانہ تجویز پر غور و خوض کیا جانے لگا تھا۔ وہ اپنا مخلص دوست کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اور صفی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا کر بات کریں، اس سے اچھا تھا کہ یہ بات سب کے سینوں میں ہی دفن ہو جائے۔ ماں سے مایوس ہو کر اس نے دادی سے مدد لینا چاہیے۔ وہ بڑی اماں کے پاس گئی تو وہ بہت انہماک سے ان کی زندگی بدل گئی تھی۔ نماز، تسبیح، درود، افکار اور بڑے ابا کی خدمت گزاری کے بعد جو بھی وقت بچتا وہ اسی فون کی نظر ہو جاتا۔ وہ اس پر نعتیں اور قرآن پاک سنتی، کھانا پکانے کی نئی تراکیب کی ویڈیوز دیکھتی۔ بڑی اماں، آپ کی نگاہ مزید کمزور ہو جائے گی، کم از کم ڈرامہ تو بڑی اسکرین پہ دیکھ لیا کریں۔ بڑی اماں آپ پھر موبائل پر لگی ہیں۔ بڑے ابا نے آپ کے اسکرین ٹائم کے متعلق کیا احکام صادر کر رکھے ہیں؟ انہیں پتہ چلے کہ آپ ان کے گھر سے باہر جاتی فون اٹھا لیتی ہیں تو سخت خفا ہوں گے۔ اجالا نے دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں ڈرایا۔
ارے چھوڑو، واسطی صاحب کے پاس گئے ہیں تمہارے بڑے ابا، 1.5-2 گھنٹے سے پہلے کب واپس آئیں گے؟ انہوں نے لاپرواہ سے انداز میں جواب دیا، نگاہیں اب بھی موبائل اسکرین پہ جمی تھی۔ اچھا رکھیں نا، یہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، رسانیت بھرے انداز میں بولی۔ 1 منٹ میرا بچہ، یہ ویڈیو پوری کر لوں۔ اتنے مزیدار لوکی کے کباب بنائے ہیں اس عورت نے، تمہاری ماں سے کہوں گی اس بار لوکی بنانے کے بجائے اس طریقے سے کباب بنائے، پھر دیکھنا تم سب بنا نخرہ کیے مزے سے لوکی کھا لیں گے۔ بڑی اماں ہٹائیں یہ فضول ویڈیوز، پچھلی بار آپ نے چنے کی دال کے کوفتے بنوا کر کھلوا دیے تھے، اب ہم دوبارہ دھوکہ نہیں کھائیں گے، کباب صرف قیمے کے ہی ہوتے ہیں، یہ ویڈیو صرف پیسہ کمانے کا دھندا ہے۔ اس نے دادی کے ہاتھ سے موبائل لے کر ایک طرف رکھا، وہ ہائیں ہائیں ہی کرتی رہ گئیں۔ پھر اس کے خفا سے چہرے پر نگاہ پڑی تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ پیار بھرے انداز میں پوچھا۔ بڑی اماں وہ لہجے میں دنیا جہان کی بے چارگی سمو کر بولی، ہائے کیا ہوا؟ کیا وائی فائی بند کروا رہے ہیں؟ انہوں نے متوحش انداز میں پوچھا۔ شوہر بھی آج کل ان کی سرگرمی سے بہت تنگ تھے اور ان سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ فساد کی جڑ ہی اکھاڑ پھینکے، ان کی پریشانی بہت بے ساختہ تھی۔ میں اپنے اور صفی کے رشتے کی بات کر رہی ہوں، بڑے ابا کو یہ اوٹ پٹانگ خیال کیوں سوچا؟ اجالا جھنجھلائی، لو توبہ لڑکی، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بڑی اماں نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ بڑی اماں، اجالا نے خفگی بھرے انداز میں انہیں گھورا، میری شہزادی بتا تو صحیح، تجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ تیری اور صفی کی تو اتنی زیادہ دوستی ہے، انہوں نے اسے پچکار کر پوچھا۔ اس دوستی کی وجہ سے ہی مجھے اعتراض ہے، وہ میرا بھائیوں جیسا کزن ہے اور بہت اچھا دوست، میں اسے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ اجالا نے بے بسی سے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، شادی سے پہلے کزن بھائی ہی ہوتے ہیں، جانتی ہو نا، تمہارے بڑے ابا میرے ماموزاد بھائی تھے، شادی سے پہلے ہمارے گھر آتے تو میں بھائی جان کہہ کر سلام کرتی، وہ بھی شفقت بھرے انداز میں سر پر ہاتھ پھیر دیتے، پھر گھر والوں نے ہماری شادی طے کر دی، جی، اور پھر بھائی جان سے جانے من تک کا سفر پل بھر میں طے ہو گیا۔ بھیا آپ کے زمانے میں ہوتا ہوگا، میں ایسی شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، دادی کی بات کاٹتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ توبہ، زبان کے آگے خندہ کے اس لڑکی کے کوئی ادب لحاظ نہیں کہ دادی سے بات کر رہی ہے۔ وہ بھائی جان سے جانے من کے ذکر پر شرم اور غصے سے لال بھبوکا ہو گئی تھی۔ اچھا سوری نا، آئندہ بولتے وقت احتیاط کروں گی، لیکن آپ میرا مسئلہ تو سمجھیں، اور صرف سمجھیں نہیں، اسے حل بھی کریں۔ مجھے تو معاف کرو، تمہارے بڑے ابا کے سامنے میری چلتی کب ہے؟ اور پھر یہ فیصلہ تو ہم سب کے دل کی آواز ہے، اس لیے بجائے اس کے کہ ہم تمہارے بڑے ابا کو سمجھائیں، تم ہی اپنے دل کو سمجھا لو۔ صفی کے ساتھ تمہارا بہترین جوڑ ہے، تم سدا ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، تم بھی خوش، ہم بھی مطمئن۔ بڑی اماں نے 2 ٹوک انداز میں باور کروا کر پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ اجالا کچھ دیر انہیں خفگی بھری نگاہوں سے تکتی رہی، انہیں اس کی خفگی کی چنداں پرواہ نہ تھی۔ لوکی کے کباب کے بعد آلوؤں کے چپلی کباب بنانے کا طریقہ دیکھنے لگی تھی۔ اجالا جھنجلاتی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ نسرین ان کی برسوں پرانی ملازمہ تھی، اب تو اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت خاصی ناساز تھی، سرکاری اسپتال سے دھکے کھا کر آتی رہی، وہاں ٹھیک سے چیک اپ تک نہ ہوا۔ بڑی امی نے اسے پیسے دے کر کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کے لیے کہا تھا۔ وہ بیچاری اگلے دن پریشان صورت لے کر شرمندہ سے بتانے لگی کہ ڈاکٹر نے 3,000 فیس لینے کے باوجود نسخہ تک لکھ کر نہیں دیا، الٹا لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھ دیے۔ بڑی امی بھی یہ سن کر ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی تھی، اس مہنگائی کے دور میں بیچاری اس سے زیادہ مدد کر بھی کہاں سکتی تھی۔ پھر اجالا نے نسرین کو تسلی دلاسا دیا تھا، ڈاکٹر ٹیسٹ تو لکھتے ہی ہیں، ظاہر ہے مرض کی جڑ پکڑے بغیر تشخیص کیسے ہوگی، علاج کا مرحلہ تو پھر بعد میں آتا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میری ایک سہیلی کے ابو ایک اچھی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، میں بات کر کے دیکھتی ہوں، اگر مستحق لوگوں کے لیے کوئی رعایتی پیکیج ہوا تو تمہارے ٹیسٹ وہاں سے کروا لیتے ہیں، اس نے نسرین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اجالا بی بی، ڈاکٹر نے تو خاص تاکید کی تھی کہ جس لیبارٹری کا نام لکھ کر دے رہے ہیں ٹیسٹ وہیں سے کروانا ہے۔ نسرین نے ڈاکٹر کی بات دہرائی، فکر نہ کرو، میں جس لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے لگی ہوں اس کی ساکھ اور معیار ڈاکٹر کی لکھی لیبارٹری سے کہیں زیادہ ہے، شہر کی مشہور لیبارٹریوں میں سے ایک ہے، بہترین ٹیسٹ ہو جائیں گے تو فکر نہ کرو، وہ نرمی سے بولی۔ نسرین جواب میں دعائیں دینے لگی تھی۔ اجالا نے شام کو سبین سے اس بارے میں معلومات چاہی، اس کے ابو کی وجہ سے ایک حد تک رعایت مل گئی تھی۔ اجالا نے اپنی طرف سے باقی پیسے سبین کے ہاتھ اس کے ابو تک پہنچا دیے۔
अंकल से कहना आज शाम को नसरीन बीबी ज़ौजा साबर अली आएगी, इसके टेस्ट कर लें। पैसे मैंने तुम्हें एडवांस में दे ही दिए हैं, वो पूछे भी तो कह दें टेस्ट फ्री में हुए हैं। बेवकूफ़ हो तुम उजाला, आज अपनी मुलाजमा की मदद कर रही हो, कल वो फ्री लैब की इतनी पब्लिसिटी करेगी कि इसके रिश्तेदार वहाँ पहुँचे हुए होंगे, किस किस की मदद करोगी? सबीन ने इसे खलूस भरे अंदाज में समझाया। काश अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं सब नादार मुस्तहिक लोगों के लिए कुछ ना कुछ कर सकूं। बहरहाल नसरीन की टेंशन मत लो, इसे कह दूंगी कि रियायत अंकल की वजह से ख़ास इसी को मिली है, और वैसे वो बहुत शरीफ और ख़ुददार औरत है, कभी बिला ज़रूरत किसी चीज़ का तकाजा नहीं करती, लेकिन अब अपनी बीमारी से बहुत आजिज़ आई हुई है। उजाला ने सबीन की तसल्ली करवाई थी। सबीन सहेली पर मोहब्बत भरी निगाह डालकर मुस्कुराती। उजाला जैसा दिल इसने बहुत कम लोगों के पास देखा था। स्कूल, कॉलेज, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ तक वो उजाला की चुपचाप की जाने वाली नेकियों की खामोश गवाह थी। खामोश इसलिए कि उजाला अपनी किसी के साथ की जाने वाली भलाई का तस्करा ना तो अपनी ज़ुबान पर लाती थी और किसी दूसरे को बताने पर तो ठीक ठाक खफा हो जाती थी, और इसके साथ रहते रहते सबीन भी इसके मिजाज के सब रंगों से बखूबी वाकिफ़ थी। शौमी किस्मत जिस दिन नसरीन अपने टेस्ट की रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई, उसी दिन उजाला भी क्लास फेलो की अयादत करने हॉस्पिटल गई हुई थी। ये एक मशहूर निजी अस्पताल था जहाँ हर शोबे का बेहतरीन स्पेशलिस्ट मौजूद था। आरफा का छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ था। उजाला सबीन दूसरी दो दोस्तों के साथ इसकी अयादत करने पहुंची थी। वापसी में से अस्पताल के कॉरिडोर में परेशान हाल नसरीन मिली। उजाला को देखकर इसके चेहरे पर चमक आई थी। तीर किसी तेज़ी से उजाला के पास आई। क्या हुआ नसरीन, आज तो तुमने डॉक्टर को टेस्ट रिपोर्ट दिखानी थी, डॉक्टर नहीं मिला क्या? उजाला ने पूछा। डॉक्टर तो बैठा ही जी, मैंने सारे टेस्ट भी दिखा दिए, नुस्खा अब भी लिख कर नहीं दे रहा। नसरीन रुहान सी हुई थी। क्यों, अब क्या मसला है? इसने अचंभे से पूछा। डॉक्टर मुझ पर खूब बिगड़ा है, कह रहा है जहाँ से बोला था वहाँ से टेस्ट क्यों नहीं करवाए? नसरीन ने मसला बताया। ओह तो ये बात है। उजाला ने सर हिलाया, फिर दोस्तों की तरह मुतवज्जा हुई। तुम लोग जाओ, ये नसरीन बाजी हमारे घर का काम करती हैं, मैंने उनका चेकअप करवाना है। सबीन वगैरह सर हिलाते आगे बढ़ गई। आओ नसरीन, देख लेते हैं तुम्हारे डॉक्टर साहब को भी। उजाला अपने तैश को कंट्रोल करती नसरीन की हमराही में आगे बढ़ गई। जिस वक्त वो नसरीन के साथ डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुई तो अधेड़ उम्र डॉक्टर एक यंग डॉक्टर से गुफ्तगू में मशगूल था, साथ ही हाथ में पकड़ी फाइल पर नज़र भी डाल रहा था। उजाला ने बुलंद आवाज़ में डॉक्टर को सलाम किया था। मेरी तो आज की कोई और अपॉइंटमेंट नहीं, मैं तो उठने ही वाला हूँ। इसने स्पार्ट से अंदाज में उजाला को मुखातिब किया। साथ ही अपने पीए की तलाश में भी निगाह दौड़ाई। बग़ैर अपॉइंटमेंट के कोई इसके कमरे में दाखिल कैसे हुआ था? डॉक्टर साहब, ये आपकी पेशेंट है नसरीन बीबी, ये आज अपनी अपॉइंटमेंट के मुताबिक ही चेकअप करवाने आई थी। उजाला ने ज़रा सा साइड पर होकर डॉक्टर को मुखातिब किया ताकि वो इसके पीछे खड़ी नसरीन को देख ले। डॉक्टर ज़रा चौंका था, सरसरी निगाह नसरीन पर डालकर सवालिया निगाहों से उजाला को तका। आपने इन्हें कुछ टेस्ट लिख कर दिए थे, लेकिन आज जब नसरीन बीबी ने आपको रिपोर्ट्स चेक करवाना चाहिए तो आपने इन्हें डांट कर भगा दिया। वजह जान सकती हूँ सर? इसके अल्फाज बेहद मुहज़्ज़ब लेकिन लहजा काटदार था। बीबी, मुझे मुस्तनद रिपोर्ट्स चाहिए थी, ये लोग अपनी मनमानी करते हैं। मैंने जिस लैब से टेस्ट करवाने का कहा था, ये इसके बजाय किसी थर्ड क्लास लैब से टेस्ट करवा लाई हैं। जब मुझे इन रिपोर्ट्स पर एतबार ही नहीं तो मैं इन्हें देख कर क्या करूँगा? डॉक्टर ने दुरुस्त लहजे में जवाब दिया। सॉरी टू से सर, आपने जिस लैब से टेस्ट करवाने का कहा था वो भी कोई फर्स्ट क्लास लैब नहीं। हाँ, अलबत्ता इस लैब ने आपके साथ मुआहिदा ज़रूर किया होगा। मैं नहीं जानती कि बंदर बाँट की रेशियो क्या होगी, 50-50 या 60-40। बहरहाल आप मरीज़ देखते हुए, इसकी माली हैसियत देखते हुए तो कुछ रहम खा लिया करें। मैं नहीं जानती ये टेस्ट कितने ज़रूरी थे, लेकिन इस गरीब औरत के एक अच्छी लैब से कदरे रियायती कीमत पर ये टेस्ट हो गए तो इसमें आपके गुस्सा करने का कोई जवाब तो नहीं। आप अपने वेल ऑफ पेशेंट से ज़रूरी गैर ज़रूरी जितने मर्ज़ी टेस्ट करवा लिया करें। भले से डेंगू के मरीज़ का हेपेटाइटिस का भी टेस्ट करवा लें, लेकिन इन जैसों पर तो इसे सितम ना करें। उजाला नसरीन की तरफ इशारा करते हुए बोली। डॉक्टर का पारा चढ़ गया था। यहाँ कोई तमाशा नहीं चलेगा, आप दोनों यहाँ से जा सकती हैं। इंग्लिश में गुर्राया था। तमाशा हमने नहीं, आपने किया था। चीखने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। मैं मीडिया पर्सन हूँ, अगर अपने चैनल पर आपके क्लिनिक की 5 मिनट की रिपोर्ट चलवा दूँ तो जानते हैं क्या कुछ हो सकता है। उजाला ने भी इसे इंग्लिश में ही धमकाया था। डॉक्टर चंद लम्हों तक लब भींचे से देखता रहा।
आओ बीबी, दिखाओ अपनी रिपोर्टें। इसने जैसे बहुत मजबूरी के आलम में अपने तैश पर काबू पाकर नसरीन को मुखातिब किया। बहुत मेहरबानी सर, लेकिन अब आप अपना भरोसा खो चुके हैं। जब मरीज़ को डॉक्टर पर एतमाद ही नहीं तो शफा खाक मिलेगी। चलो नसरीन, शहर में अच्छे डॉक्टरों की कमी नहीं। वो नसरीन का हाथ पकड़कर इसी तमतराक से बाहर निकली जिस तरह अंदर घुसी थी। नसरीन बेचारी हैरान परेशान इसके पीछे थी। उजाला बीबी, आपने अंग्रेज़ी में इससे क्या कहा था? इसका तो चेहरा ही सफ़ेद पड़ गया था। नसरीन ने दिल में कुलबुलाता सवाल पूछा। उजाला मुस्कुरा दी थी। छोटा सा झूठ बोला था नसरीन। जब इसने हमारा इतना खून जलाया था तो क्या मैं जवाबन इसका ज़रा सा भी खून खुश्क न करती? सही कहते हैं लोग, आजकल डॉक्टर के भेस में डाकू छुपे। बंदा इस मुकद्दस पेशे का ही कुछ ख्याल कर ले, मगर नहीं भाई, इस पेशे को भी सिर्फ पैसा कमाने का धंधा बना लिया है। नसरीन से बातें करती आगे बढ़ती गई। एक्सक्यूज़ मी मिस, इतने में पीछे से किसी ने पुकारा था। उजाला चौंक के पीछे मुड़ी। शायद ये वो यंग डॉक्टर था जो सीनियर डॉक्टर के कमरे में मौजूद था। उजाला के चेहरे पर दोबारा खूनखार तासुरात नमूदार हुए थे। प्लीज़ रिलैक्स हो जाए, मेरा डॉक्टर तजम्मुल से कोई बराह रास्त ताल्लुक़ नहीं है। वो महज मेरे सीनियर हैं और मैं अपने एक पेशेंट की रिपोर्ट डिस्कस करने उनके पास बैठा था। डॉक्टर ने इसके तेवरों से घबरा कर फ़ौरन वजाहत दी। उजाला बिसवालिया निगाहों से इसे तक रही थी। अच्छे बुरे लोग हर प्रोफेशन में होते हैं। आप डॉक्टर साहब पर चढ़ाई करने में बिल्कुल हक बजानिब थी। इसने बात मज़ीद आगे बढ़ाई। उजाला के माथे के बल कदरे कम हुए। आप मुझे पेशेंट की रिपोर्ट्स और मसला बताइए, मैं फ़ौरी तौर पर नुस्खा तो लिख कर दे देता हूँ, लेकिन अगर आपने किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाना हो तो ये लीजिए मेरा कार्ड। मैं हफ्ते में 2 दिन एक ट्रस्ट के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करता हूँ। वहाँ हर शोबे के बहुत अच्छे काबिल डॉक्टर होते हैं। मुस्तहिक मरीज़ों का फ्री चेकअप होता है और जो मरीज़ दवा तक ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते उनकी भी हर मुमकिन मदद की जाती है। वो बहुत शुस्ता अंदाज में मुखातिब था। उजाला की आंखों में 27 भरे तासुरात उभरे थे। नसरीन, डॉक्टर साहब को रिपोर्ट्स दिखाओ। उजाला ने नसरीन को मुखातिब किया। नसरीन ने फ़ौरन फ़ाइल डॉक्टर की तरफ बढ़ा दी। वो पास पड़े बेंच पर बैठकर रिपोर्ट्स देखने लगा था। साथ साथ नसरीन से इसके मर्ज़ के मुतालिक सवाल भी कर रहा था। फिर जेब से कलम निकाल कर एक रिपोर्ट के पीछे ही नुस्खा लिख दिया। मैंने नुस्खा तो लिख दिया है, ज़ाहिर है मेरी स्पेशलाइजेशन का मैदान कुछ और है। अगर अफाका ना हो तो बुध या जुमेरात को दूसरे हॉस्पिटल आ सकती हैं। इसने नुस्खा नसरीन को थमाते हुए नरमी से मुखातिब किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसका अजर दे। उजाला ममनून हुई थी। डॉक्टर ने मुस्कुराते सर को खम दिया, वापस मुड़ गया था। वाकई अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं उजाला बीबी, नसरीन ने कहा। उजाला ने इस बात में सर हिला दिया। सफ़ी टूर्नामेंट जीत कर वापस आ गया था और अपनी टीम का कप्तान था। इसकी बेहतरीन कारकर्दगी ने न सिर्फ इसकी टीम को कामयाबी दिलवाई थी, बल्कि PSL की एक फ्रेंचाइज ने भी इससे रब्ता किया था। इसके पांव ज़मीन पर ना टिक रहे थे। यूँ लगता था कि इसके ख्वाबों की ताबीर का वक्त आन पहुँचा है। लेकिन घर वापसी पर जो खबर इसे मुंतज़िर मिली, इसने जीत की सारी खुशी को किरकिरा कर दिया। मैं और उजाला, ओ गॉड, आप लोगों ने ऐसा सोचा भी कैसे मेरे लिए? वो मेरे लिए वो कटखनी बिल्ली रह गई है। माँ के सामने फट पड़ा। बकवास ना करो सफ़ी, उजाला में किस चीज़ की कमी है? फिर तुम दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती है। बड़ी अम्मी ने इसे घोरा। मेरी सबसे ज़्यादा दोस्ती तो मुहिबुल्लाह से है, तो क्या इसके लिए भी रिश्ता भिजवा दूँ? वो झुंझलाया। ऑल फॉल मत बको सफ़ी, माँ ने इसे घोरा। अम्मी, पहली बात तो ये कि मैं अभी शादी करना ही नहीं चाहता। अभी मैंने अपनी सारी तवज्जो अपने कैरियर पर फोकस करनी है। फिर उजाला से तो बिल्कुल नहीं। अम्मी, आप ख़ुद सोचें, हम दोनों में बराए नाम एज डिफरेंस है। बीवी ऐसी होनी चाहिए जो शौहर की इज़्ज़त करे, इसकी खिदमत करे, ज़रा शर्माने घबराने वाली मशरक़ी दोशीज़ा टाइप की। जहाँ तक उजाला का ताल्लुक़ है, मैं इसे आंखें भी दिखाऊंगा तो वो आगे से मुझे धप रसीद कर देगी। उजाला मुझे एक कज़न और दोस्त की हैसियत से बहुत अजीज़ है, लेकिन मैं तसव्वुर में भी इसे बीवी के रूप में देखूं तो मुझे झुरझुरी सी आ जाती है। वो माँ के सामने खुलकर अपने दिली जज्बात का इजहार कर रहा था। दूसरी तरफ यही बातें उजाला सवेरा से भी कर रही थी। सवेरा 3-4 दिन के लिए मैके रहने आई थी।
اور اسے ماں اور دادی کی طرف سے اجالا کو منانے کا ٹاسک ملا تھا۔ وہ اجالا کو کیا مناتی، اجالا ہی دلیل پہ دلیل دیے جا رہی تھی۔ میں صفی کی ویسی عزت کبھی نہ کر پاؤں گی جیسے ایک بیوی شوہر کی کرتی ہے، اور صالحہ بھابھی جیسی بہو بھگتنے کے بعد بڑی امی ہرگز ڈیزرو نہیں کرتی کہ انہیں ایک زبان دراز اور بدتمیز ٹائپ بہو ملے۔ خود کو صالحہ بھابھی سے مت ملاؤ، تم نہ تو زبان دراز ہو نہ بدتمیز۔ صفی کے ساتھ بے تکلفی بھرا رشتہ ہے نا، تو اچھی بات ہے، میاں بیوی میں دوستی بے تکلفی ہونی چاہیے۔ سویرا نے اسے سمجھانا چاہا۔ دوستی اور بے تکلفی کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے بیچ عزت محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، میں نہ تو صفی کی عزت کر سکتی ہوں نہ ہی محبت۔ آخر میرا موقف تم لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جھنجھلائی تھی، اور شام کو جب بڑی امی ہادی کو گود میں لی کھچڑی کھلا رہی تھی تب انہوں نے دکھے دل کے پھپولے سویرا کے سامنے پھوڑے۔ وہ صفی کے انکار اور ہٹ دھرمی پر بہت نالاں تھی۔ کہتا ہے شوہر اور بیوی کی عمروں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ لاکھ سمجھایا کہ شادی کے بعد عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نکاح کے دو بولوں کے ساتھ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت کرنے والے ایک دوسرے کی عزت بھی کرنے لگتے ہیں اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام بھی۔ آگے سے کہنے لگا، پھر صالحہ بھابھی کے دل پر نکاح کے بولوں نے کوئی اثر کیوں نہ ڈالا؟ ہر بات میں صالحہ کو بیچ میں لے آتا ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا، انکار کی ہمت ہے تو اپنے بڑے ابا کے سامنے کرو، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ سویرا نے اس وقت تو ان کی باتوں سے اتفاق کر لیا، مگر دل و دماغ میں ایک اچھوتا سا خیال پیدا ہوا تھا۔ پھر بھی تمام حجت کے طور پر اس نے اجالا سے آخری بار بات کرنے کی ٹھانی۔ سوچ لو اجالا، صفی کو ٹھکرا کر کہیں تم کفران نعمت کی مرتکب تو نہیں ہو رہی؟ میری مثال تمہارے سامنے ہے۔ عفان مجھ سے لاکھ محبت کرتے ہیں، لیکن ایک اوکھے مشکل سسرال میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی۔ صفی سے شادی کی صورت میں تمہیں اس قسم کا کوئی مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا۔ اجالا اس کی بات سن کر مسکرائی۔ میری پیاری سویرا، تم جانتی ہو نا، ہم تینوں بہنوں میں سب سے دبنگ اور مضبوط قوت ارادی کی مالک میں ہوں، اور ضروری تو نہیں مجھے تمہارے جیسا سسرال ملے، خدا نخواستہ مل بھی گیا تو میں انہیں سیدھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہماری روشنی کو کبھی کچھ ایسا برداشت نہ کرنا پڑے۔ چڑیا جتنا دل ہے اس کا، وہ اپنی افسانوی دنیا میں مگن رہتی ہے، اسے زندگی کے تلخ حقائق کا ہرگز اندازہ نہیں۔ اجالا کے لہجے میں بہن کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ وہ اور سویرا اپنے دل کی ہر بات ایک دوسرے سے کرنے کی عادی تھیں۔ چھوٹی ہونے کی وجہ سے روشنی ان کی رازدار نہ تھی، لیکن سب گھر والوں کی طرح روشنی ان کی بھی بے پناہ لاڈلی تھی۔ وہ دونوں ہی اکثر اس کے بارے میں متفکر رہتی تھیں۔ بڑی اماں کے ساتھ بیٹھ کر کسی ڈرامے کے ٹریجک سین پر سسکیاں بھر کر رونے والی روشنی آخر کب میچور اور مضبوط ہوگی، یہ سوچ دونوں کو پریشان کیے رکھتی۔ پتہ ہے اجالا صفی کیا کہتا ہے؟ سویرا نے پرسوچ سے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ اجالا نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑی۔ وہ کہتا ہے بیوی ذرا نرم و نازک اور شرمیلی سی ہو، میاں بیوی کے درمیان تھوڑا بہت ایج ڈفرنس بھی ہونا ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ ساتھ بیوی شوہر کی عزت بھی کرے۔ اور بھی اسی نوعیت کی بہت سی باتیں بڑی امی نے مجھے بتائی ہیں۔ ان کی باتیں سنتے سنتے پتہ ہے میرے ذہن کے پردے پر کس کی شبیہ نمودار ہوئی تھی؟ سویرا نے مسکرا کر پوچھا۔ ذہین فتین اجالا لمحے بھر میں بہن کے دل کی بات پا گئی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے پرسوچ انداز اپنایا تھا، پھر اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا تھا۔ اس سے اچھی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ گریٹ آئیڈیا یار، وہ پورے دل سے مسکرائی تھی۔ سویرا بھی اس بات میں سر ہلاتے مسکرا دی تھی۔ یہ سویرا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی؟ بڑی اماں نے اس کے کمرے میں جھانکا تھا۔ موبائل کے سگنلز نہیں آ رہے تھے۔ بڑی اماں چھت پہ گئی ہیں عفان بھائی کا فون سننے۔ اجالا نے بتایا۔ اس ٹائم عفان کیوں فون کرنے لگا؟ یہ تو اس کے دفتری اوقات ہیں نا۔ ضرور اس کی ماں نے کہا ہوگا کہ سویرا کو کہہ دو شام میں تیار ہو جائے اور دفتر سے واپسی پر اسے لیتے آنا۔ بڑی اماں نے افسردہ سے لہجے میں پیش گوئی کی۔ سویرا کا ٹریک ریکارڈ یہی تھا کہ وہ 2 مہینوں بعد 2-4 دن کے لیے میکے رہنے آتی اور دوسرے دن ہی کسی نہ کسی بہانے ساس اسے واپس بلوا بھیجتی۔ سب گھر والے دل مسوس کر رہ جاتے۔ ہادی کے ساتھ کھیل کر ہمارا جی بھی نہیں بھرتا اور وہ ظالم عورت ہماری بچی کو واپس بلوا لیتی ہے۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خود کلامی کی۔ اتنے میں سویرا بھی آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا۔
हाँ, क्या कह रहे थे अफ़ान मियाँ? बड़ी अम्मा ने छूटते ही पूछा। सवेरा शरारत भरे अंदाज में मुस्कुराई थी। वही रूटीन की बातें बड़ी अम्मा, लव यू मिस यू टाइप वाली। इसे इसने मुस्कुराहट दबाते हुए लापरवाह से अंदाज में बताया। दादी को छेड़ने में इन दोनों बहनों को मज़ा ही खूब आता था। ला हौल वला कुव्वत, ये कोई बताने वाली बातें? हस्बे तवक्को उनका चेहरा लाल हो गया। वैसे बड़ी अम्मा, ये कोई पूछने वाली बातें भी नहीं थी भाई। इसके मियाँ का फ़ोन था, ऐसी बातें करेगा ना। उजाला ने भी गिरह लगाई। दादी के साथ ये बेहुदा बातें करते शर्म नहीं आती? वो खफा हुई। मियाँ बीवी की मोहब्बत भरी बातों में बेहूदगी कहाँ से आ गई? आप सच सच बताएं, कभी बड़े अब्बा ने आपसे मोहब्बत भरी बातें नहीं की? हमारे सामने तो हमेशा आपको नेक बख्त कहकर पुकारा। तन्हाई में कुछ तो कहते होंगे ना, मतलब जाने तमन्ना जैसा कोई लफ्ज़। वैसे तो आपका नाम ही इतना रोमांटिक है। धीमे से लहजे में उल्फत जहाँ भी कहते होंगे तो आप शर्मा जाती होंगी। सवेरा ने फिर से इन्हें छेड़ा। तौबा, तुम्हारी माँ से शिकायत करती हूँ। बूढ़ी दादी का मजाक उड़ाते शर्म नहीं आती? बड़ी अम्मा घबरा कर वहाँ से उठ ही गई। इन नटखट पोतियों से क्या बईद था, बातों बातों में क्या कुछ उगलवा लेती। इनके जाने के बाद सवेरा उजाला खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। हो गई बड़ी फुप्पो से बात? उजाला ने बेताबी से पूछा। हाँ, हो गई। सवेरा ने मुतमईन अंदाज में जवाब दिया। खफा तो नहीं हुई? उजाला ने पूछा। जब तुम्हारा और सफ़ी का मुश्तरका इनकार पहुंचाया तो खफा होकर बिगड़ने को हुई थी, लेकिन मैंने इन्हें नाराज़ होने की मोहलत ही नहीं दी और तीसरा ऑप्शन बता डाला। जाहिर है इसके बाद सोच विचार में पड़ गई। मुझे 100% यकीन है वो ये तजवीज़ बखुशी मान देंगी, और फिर जब वो मान लेंगी तो बड़े अब्बा को मनाना उनकी ज़िम्मेदारी। उजाला मुतमईन थी। क्या हमें एक बार सफ़ी और रोशनी की राय भी नहीं ले लेनी चाहिए? सवेरा ने दिल में कुलबुलाती सोच का इजहार कर डाला। पागल हुई हो? जब तक बड़ों से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता हम ये नया शोशा छोड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हाँ, बड़े राज़ी हो जाएं तो सफ़ी और रोशनी को मनाना समझाना ज़रा भी मुश्किल ना होगा। सफ़ी लाशौरी तौर पर जैसी बीवी का मुतमन्नी है, रोशनी इस खाके पर 100% सही। 100% ना सही, इस 80% तो ज़रूर पूरा उतरती है। रही रोशनी, तो जब मुझे मनाने के लिए सफ़ी के हक़ में बोलना शुरू करती थी तो खामोश होने का नाम नहीं लेती थी। कहती है सफ़ी भाई इतने डैशिंग, हैंडसम, स्मार्ट, पोलाइट, लविंग और केयरिंग है, बिल्कुल हमारे रिसालों के हीरो जैसे। उनके साथ ससुराल नाम का कोई दुम छल्ला नहीं। भले से क्रिकेटर हैं, लेकिन इनके पास डिग्री भी है, और बिलाखिर उन्होंने बड़े अब्बा और आफाक भाई के साथ ख़ानदानी कारोबारी संभालना है, यानी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग। और आपको क्या चाहिए उजाला? आप ही? उजाला हंस हंस कर रोशनी के फरमोदात सुना रही थी। सवेरा भी हंस पड़ी थी। नामुमकिन नज़र आता काम मुमकिन हो गया था। बड़ी फुप्पो ने बड़े अब्बा को रोशनी और सफ़ी के लिए मना लिया था। बड़े अब्बा ने उजाला, सफ़ी और रोशनी तीनों को ही अपने पास बुलवा भेजा। सफ़ी ने छोड़े गए शोशे से अनजान, भोली भाली रोशनी सारे किस्से से ही बेखबर। फ़क्त उजाला थी जो धड़कते दिल के साथ उनके हजूर हाजिर हुई थी। तो तुम दोनों को मेरे फ़ैसले पर एतराज़ था? उन्होंने कड़े तेवरों से उजाला और सफ़ी को देखा। उजाला ने थूक निकला, सफ़ी ने पेशानी का पसीना पोंछा और रोशनी ने हैरत से बड़े अब्बा को देखा। उजाला और सफ़ी के डांट डपट के सेशन में इसकी मौजूदगी क्यों ज़रूरी समझी गई? तुम दोनों की नालायकी और हठधर्मी ने मुझे बहुत मायूस किया। एक मेरी रोशनी है, मेरी आँखों की ठंडक, मेरे दिल का करार, मेरी सबसे फर्माबरदार पोती। इसने ज़िंदगी के किसी मोड़, किसी मरहले पर मुझे मायूस नहीं किया। हमेशा मुझे नाज रहा है। मेरा जी तो नहीं चाहता कि मैं तुम जैसे नाखल्फ पोते के हाथ में अपनी लाडली तरीन पोती का हाथ थमाऊं, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि मेरी रोशनी सदा मेरी आंखों के सामने रहेगी, मैं एक कड़वा घूंट भरने पर मजबूर हुआ हूँ। क्यों रोशनी बेटा, तुम्हें मेरा फ़ैसला कबूल है? बड़े अब्बा के लहजे में सिर्फ रोशनी को मुखातिब करते हुए इतना शहद टपकता था कि अब भी वो मोहब्बत दुलार भरे अंदाज में इसकी रजामंदी चाह रहे थे। बड़े अब्बा की बात सफ़ी की समात पर किसी बम की तरह गिरी तो रोशनी के लिए तो सीधा सीधा एटम बम ही साबित हुई थी। इसने हैरान परेशान होकर पहले उजाला, फिर सफ़ी, आखिर में बड़े अब्बा को देखा। क्यों बेटा, क्या तुम्हें ही मेरा फ़ैसला मंजूर नहीं? उनके लहजे की मिठास में थोड़ी कमी आई थी। रोशनी ने बौखला कर पहले नफ़ी, फिर इस बात में गर्दन हिलाई थी। यानी रोशनी को आपका फ़ैसला मंजूर है बड़े अब्बा?
اجالا نے چہکتی ہوئی آواز میں بڑے ابا کو بتایا تھا۔ روشنی نے ایک ناراض خاموش نگاہ بہن پر ڈالی۔ مجھے پتا تھا میری بیٹی میرا مان کبھی نہ توڑے گی۔ وہ روشنی پر پیار بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرائے۔ روشنی اب بھی بنا ایک لفظ بولے گردن جھکا گئی تھی۔ اور برخوردار، اب تم بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ دوسری بار نافرمانی کا ارادہ ہے یا خوش دلی سے میرا فیصلہ قبول ہے؟ روئے سخن صفی کی جانب موڑا گیا۔ اب میں کیا کہوں؟ وہ منمنایا تھا۔ تم اپنی ماں سے اور چچی سے جا کر کہو کہ آج میٹھے میں کھیر یا فرنی بنائیں، خوشی کا موقع ہے۔ آج تو میں بھی تھوڑی بہت بد پرہیزی کر ہی لوں گا۔ بڑی خوشی کے عالم میں فرمان جاری کیا۔ جی بہتر، وہ بیچارہ اب بھی یہ کہہ پایا تھا۔ اور جب وہ تینوں کمرے سے نکل گئے تو الفت جہاں اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا؟ مان گئے بچے؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا۔ جب بچوں کو سوچنے غور کرنے کی مہلت دی جاتی ہے الفت جہاں، تبھی وہ بات ماننے میں حیل حجت کرتے ہیں۔ اور جو معاملہ سراسر ان کی بھلائی ہو تو پھر انہیں سوچنے کی مہلت دینا نری بے وقوفی ہے۔ پہلی بار یہ بے وقوفی ہم سے سرزد ہو گئی تھی، اس بار ہم نے وہ حماقت نہیں دہرائی۔ انہیں سوچنے کی مہلت دیے بغیر ان کے منہ سے ہاں کہلوائی ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سب بچوں کو سدا شاد آباد رکھے۔ ان کے لہجے میں پوتوں پوتیوں کے لیے محبت کا سمندر تھا۔ الفت جہاں نے مسکرا کر شوہر کو دیکھا۔ ایک ناممکن نظر آنے والا کام انہوں نے چٹکی بجاتے انجام دے لیا تھا۔ ایسے ہی تو بچے انہیں ڈکٹیٹر نہیں کہتے تھے۔ وہ اپنے ڈکٹیٹر پر محبت پاش نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرا دی تھی۔ تو یہ آئیڈیا تمہارا تھا؟ صفی اجالا سے مخاطب تھا۔ اسے سنگن مل چکی تھی کہ سویرا اور اجالا نے مل کر ہی کھچڑی پکائی ہے، اسی لیے اسے باس پرس کرنے آیا تھا۔ پلیز صفی، خفا مت ہو، ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو یہ آئیڈیا تمہارے بھی من کو بھا جائے گا۔ اجالا نے صلح جو انداز اختیار کیا۔ یار روشنی بہت چھوٹی ہے مجھ سے، میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا، بے بسی سے بولا۔ ایک گھر میں رہنے والے کزنس کو وقت سے پہلے ایسی باتیں سوچنا زیب بھی نہیں دیتی، لیکن اب سوچو گے تو احساس ہوگا کہ روشنی تمہاری من پسند شریک حیات کے تصور پر بالکل پوری اترتی ہے۔ رہی بات تم دونوں کے ایج ڈفرنس، تو میں تم سے 1.5 برس چھوٹی اور روشنی مجھ سے 2 برس چھوٹی، یعنی وہ تم سے صرف 3.5 سال چھوٹی ہوگی۔ دراصل ہم لوگوں نے ہمیشہ اسے گھر میں سب سے چھوٹا سمجھ کر ٹریٹ کیا ہے، اسی لیے وہ ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہے، ورنہ وہ تم سے ہرگز بھی بہت زیادہ چھوٹی نہیں۔ باقی بائی دا وے، میاں بیوی میں تھوڑے سے ایج ڈفرنس کی آپ کی اپنی خواہش تھی۔ اجالا نے دوستانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے اسے اس کی خواہش بھی یاد دلا دی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر کیا روشنی اس رشتے کو قبول کر لے گی؟ پوچھتے ہوئے ذرا سا جھجکا تھا اجالا مسکرائی۔ تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن کر لے گی، میرا یقین کرو۔ اس نے صفی کو یقین دلایا تھا۔ پتہ نہیں یار، جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط، میری تو عقل معاف ہو چکی ہے، الجھے انداز میں کہتا چلا گیا تھا۔ صفی نے روشنی کے لیے فوری انکار نہیں کیا تھا، یعنی اندر کہیں رضامندی موجود تھی۔ اجالا کو امید تھی کہ دونوں بہت جلد اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ اس نے دل ہی دل میں دونوں کے لیے دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ روشنی بہت دنوں سے صفی کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی، اور آج بالآخر صفی نے اسے کچن میں جا لیا۔ کیا پکا رہی ہو؟ اس نے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ وہ اپنے دھیان میں گم تھی، آواز پر چونکی، پھر صفی کو دیکھ کر ٹھیک ٹھاک بوکھلا گئی تھی۔ میں اتنے دن سے تم سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا، تو میرے گھر میں آنے کے بعد جانے کس کونے خدرے میں چھپ جاتی تھی۔ آج اتنی مشکل سے نظر آئی ہو، اپنا قصور پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے کیوں ایوائڈ کر رہی ہو؟ صفی نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ آپ کا کوئی قصور نہیں، نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں۔ غصہ مجھے اجالا آپ ہی پر ہے، کتنی چالاکی سے انہوں نے اپنی بلا میرے سر منڈی۔ روشنی روحان سے انداز میں بولی تھی۔ تو مجھے بلا کہہ رہی ہو؟ صفی نے صدمے بھری بے یقینی سے پوچھا۔ روشنی نے بوکھلا کر تیزی سے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، اس نے صفائی دی۔ پھر اپنا مطلب سمجھاؤ نا روشنی، تمہیں اندازہ نہیں کہ میں یہ سوچ کر کتنا پریشان ہوں کہ مجھے تمہارے سر پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کیے جانے کا خدشہ ستا رہا ہے؟ اصل میں وہ میں ہوں جو آپ کے قابل نہیں، اور آپ بڑے ابا کے ڈر سے زبردستی اس رشتے پر راضی ہوئے ہیں۔ روشنی کی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب ہوئیں۔ میں بڑے ابا کا اتنا متی و فرما بردار
होता ना तो उजाला के लिए हाँ कर देता। सो इस सोच को तो जहन से झटक दो कि मुझ पर कोई ज़बरदस्ती हुई है। सफ़ी ने नर्म लहजे में से यकीन दिलाया। आपने उजाला आपी के लिए क्यों इनकार किया था? इतनी अच्छी तो हैं वो। रोशनी ने दिल में कुलबुलाता सवाल पूछा। वो खुलकर मुस्कुराया। तुम्हें पता है, अभी मैंने तुमसे खफा होकर पूछा कि तुमने मुझे बला कहा तो तुम बौखलाकर सफाई देने लगी, और वो तुम्हारी उजाला आपी इस सवाल पर जो कफगीर हांडी में चला रही होती वही मेरे शाने पर दे मारती और कहती, हाँ कहा है, कर लो जो करना है। सफ़ी के कहने पर रोशनी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैल गई थी, और सफ़ी को ये मुस्कुराहट बहुत भली लगी थी। उजाला के लिए कोई बदगुमानी दिल में मत लाओ, इसने अपने लिए और हम दोनों के लिए अच्छा ही सोचा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रिश्ता 100% मेरी मर्ज़ी मंशा पर तय पाया है। ये सब मेरे लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था, लेकिन हर गुज़रते दिन के साथ मेरा दिल इस फैसले पर मुतमईन और पुरसुकून होता जा रहा है। और आज के बाद तो इस सुकून इत्मीनान मज़ीद बढ़ गया है, क्योंकि मुझे एहसास हो गया है कि मेरी तरह तुम्हारे दिल और दिमाग भी ये नई हकीकत कबूल कर चुके हैं। सफ़ी ने मुस्कुरा कर कहा तो रोशनी ने निगाहें झुका दी थी। एमी तुक्का ना मारें, इसने सफ़ी को झुटलाना चाहा। तुक्का नहीं है रोशनी, पहले तुम हर फिक्रे में कम से कम 3 बार मुझे सफ़ी भाई कहकर पुकारती थी, और आज इतनी लंबी गुफ्तगू में तुम्हारे लबों से एक बार भी सफ़ी भाई सुनने को नहीं मिला। वो भी इसे शरारती अंदाज में छेड़ रहा था। रोशनी बुरी तरह झींपी थी और इसके चेहरे पर बिखरे रंग सफ़ी को मुतमईन कर गए थे। बड़ी फुप्पो पाकिस्तान आ गई थी। सफ़ी ने इन्हें पहली बावर करवा दिया था कि इनका ट्रिप शादी के बैंड बाजों के बगैर ही गुजरेगा। रोशनी की तालीम मुकम्मल होने तक दोनों की शादी का नाम भी नहीं लिया जाएगा। इसकी शर्त इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर ली गई थी। बड़ी फुप्पो की सारी तवज्जो उजाला का रिश्ता तय करवाने पर मबजूल थी। शादी न सही, कम से कम दोनों भतीजियों का रिश्ता तय होने के बाद ही इत्मीनान के साथ वापसी का रख्ते सफ़र बांधना चाहती थी। उन्होंने फौरी तौर पर अपनी बहुत पुरानी रिश्ते तय करवाने वाली बुआ की खिदमत हासिल कर ली थी। हर तीसरे दिन उजाला को देखने लोग आए होते, और उजाला का हाल आसमान से गिरकर खजूर में अटकने वाला था। और फिर वो हो गया जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। सालेहा भाभी के घर वालों ने आफाक भाई से तलाक का मुतालबा कर दिया था। सालेहा भाभी रूटीन के मुताबिक मैके मिलने गईं तो फिर पलट कर वापस न आईं। उनके माँ बाप बड़े अब्बा के पास तलाक के मुतालबे के साथ आए थे। 7 बरस हो गए सालिया की शादी को, और इसकी गोद अभी तक सोनी है। हम ये रिश्ता मज़ीद नहीं चला सकते। उन्होंने लगी लिपटी रखे बिना 2 टोक अंदाज में तलाक का मुतालबा कर दिया था। तो हमारे आफाक में कोई कमी थोड़ी है। डॉक्टरों ने जो टेस्ट रिपोर्टें मांगी थी, किसी में भी आफाक की कमी सामने नहीं आई। बड़ी अम्मा तड़प कर बोली थी। तो डॉक्टरी रिपोर्टों में कमी सालिया के अंदर भी नहीं है। सालिया की माँ चमक कर बोली थी। तो फिर आप लोग इतना इंतहाई कदम उठाने का क्यों सोच रहे हैं? औलाद होना ना होना तो मुकद्दर की बात है। डॉक्टर अभी तो यही कहते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म होगा तो औलाद हो जाएगी। बड़ी अम्मा ने इन्हें समझाना चाहा। बुरा मत मानिएगा खाला जी, लेकिन बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि रिस्क औरत के नसीब का तो औलाद मर्द के नसीब से होती है। अगर आफाक मियाँ के मुकद्दर में औलाद है ही नहीं तो हम बिला वजह अपनी बच्ची को इस बंधन में क्यों बंधा रहने दें? शुरफा के दस्तूर के मुताबिक हम बहुत शराफत से तलाक का मुतालबा लेकर आपकी दहलीज पर आए। कोर्ट कचहरी तक जाने में आपकी भी रसवाई है और हमारी भी। वो लोग बहुत बेलचक बेमुरवत अंदाज में मुखातिब हुए थे। उल्फत जहाँ ने तड़प कर कुछ कहना चाहा, मगर शौहर ने हाथ के इशारे से इन्हें रोक दिया। बहुत बेहतर, बहुत जल्द आपको तलाक का कागज़ भिजवा दिया जाएगा, उन्होंने सर्द और 2 टोक अंदाज में जवाब दिया था। जाते जाते सालिया भाभी की वालदा ने बड़ी अम्मा को दोबारा खसूसी ताकीद की थी कि ये काम ज़रा जल्द हो जाए तो मुनासिब होगा। दरअसल मेरे भांजे की बीवी पिछले महीने ज़चगी के दौरान अल्लाह को प्यारी हो गई है, बल्कि माँ और बच्चा दोनों ही जानबर नहीं हो पाए। सालिया की इद्दत गुजर जाएगी तो हम इसका निकाह सानी कर देंगे। हमारा मज़हब भी तो यही हुक्म देता है ना कि मुतल्लिका और बेवाओं की जल्द अज जल्द शादी कर दी जाए। हमारा मज़हब इस बात की इजाज़त तो नहीं देता ना कि शौहर की मौजूदगी में ही इसकी बीवी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया जाए। बड़ी फुप्पो गुस्से पर काबू ना रख पाई थी।
بھائی آپ تو برا ہی مان گئیں، ہم تو صاف دل کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا، جو سچ تھا کھول کر بیان کر دیا۔ ویسے بھی بانچ پن آپ لوگوں کے خاندان میں پہلے سے ہی موجود ہے، آپ تو خود بے اولادی کا دکھ سمجھ سکتی ہیں، پھر صالحہ کو یا ہمیں قصوروار مت گردانیں۔ صالحہ کی والدہ نے ڈائریکٹ بڑی پھپھو کی بے اولادی پر طنز کرتے ہوئے آفاق بھائی کو خاندانی بانچ پن کا طعنہ دیا تھا۔ آپ کو کہا ہے نا، آپ کو بہت جلد طلاق کا کاغذ بھجوا دیا جائے گا، اب آپ تشریف لے جا سکتی ہیں۔ بڑی اماں ضبط کی انتہاؤں پہ تھی، پھر واقعی طلاق بھجوانے میں دیر نہ کی گئی تھی۔ ایک انتہائی ناپسندیدہ ہستی سے چھٹکارا ملنے کے باوجود گھر میں سبھی رنجیدہ تھے۔ ان کی رنجیدگی اور پریشانی کا سبب آفاق بھائی تھے۔ ان کی عزت نفس اور مردانگی کی جس طرح توہین کی گئی تھی، وہ اس کے بعد بالکل چپ ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ تو واپس گھر بھی نہیں آنا چاہتے تھے۔ اب اکیلے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، یہیں رہنے دے مجھے۔ انہوں نے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا، لیکن اس بارے میں کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ صفی گھر کا سامان زبردستی اٹھا کر لے آیا تھا۔ وہاں صالحہ کا پہلے ہی کچھ نہ تھا۔ شادی کے وقت آفاق بھائی نے جہیز لینے سے سختی سے منع کر دیا تھا، پھر بھی انہوں نے صالحہ بھابھی کو ہر سہولت اور آسائش فراہم کی تھی۔ صالحہ بھابھی نے ان جیسے ہیرے کی قدر نہ کی۔ اجالا کو یقین تھا کہ وہ اپنی اس غلطی پر زندگی بھر پچھتائیں گی۔ بڑی پھپھو نے اب آفاق بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا۔ صالحہ کو تو عدت تک انتظار کرنا پڑے گا۔ آفاق مرد ہے، کل بھی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور میں صالحہ سے پہلے اس کی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی۔ وہ صبح شام اپنا عزم دہراتی، اور جب آفاق بھائی کو ان کے ارادوں کی بھنک پڑی تو ان کی چپ ٹوٹ گئی۔ وہ پھپھو کے سامنے پھٹ ہی پڑے۔ میں بھی پرانی ذلت بھول نہیں پا رہا، اور آپ مجھے دوبارہ اسی امتحان سے گزارنا چاہتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں شادی نام کا ورق زندگی سے پھاڑ چکا ہوں۔ وہ چلائے تھے۔ بڑی پھپھو نے انہیں دل کا غبار نکالنے دیا۔ یہی تو وہ چاہتی تھیں کہ آفاق لبوں کا قفل توڑ کر دل کی بھڑاس نکال لیں، اور آفاق نے واقعی بول بال کر اپنی جی کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ آئی ایم سوری پھپھو، میں نے آپ کے سامنے بہت بدتمیزی کی۔ وہ شرمسار ہوئے تھے۔ بڑی پھپھو نے ان پر محبت بھری نگاہ ڈالی۔ شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بندہ اپنوں کے سامنے ہی دل کا غبار نکالتا ہے میرے بچے، وہ نرمی سے بولیں۔ صالحہ نے بہت برا کیا۔ وہ مجھ سے ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، میں اس کی خواہش کا احترام کرتا، اسے دوسری بار کہنے کی نوبت بھی نہ آتی، اور میں اسے چھوڑ دیتا۔ لیکن میرے اپنوں کے سامنے جس طرح مجھے ذلیل کیا گیا، میں وہ ذلت کیسے فراموش کروں؟ بے بسی سے آنکھیں میچ کر بولے تھے۔ صالحہ جیسی عورت کے ساتھ تم نے جس خندہ پیشانی، حوصلے اور برداشت سے زندگی گزاری ہے، اس سے بڑھ کر تمہاری مردانگی کا کیا ثبوت ہوگا؟ کوئی عام سا مرد ہوتا تو دوسرے دن ہی اسے چوٹی سے پکڑ کر نکال باہر کرتا۔ تم نے اپنی تربیت، خاندانی وقار کی لاج رکھی۔ ہم سب کو تم پر فخر ہے۔ اب تم ماضی کے اس باپ کو بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ، اور آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو۔ انہوں نے نرمی سے بھتیجے کو مخاطب کیا۔ ابھی نہیں پھپھو، ابھی مجھے خود کو سنبھالنے اور سمجھانے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، تھکے ہارے انداز میں بولے تھے۔ بڑی پھپھو نے رنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چھٹیاں گزار کر بوجھل دل کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی۔ گھر کی فضا کا بوجھل پن اب تک رخصت نہ ہوا تھا۔ بظاہر سب کی روٹین وہی تھی، لیکن گھر کے در و دیوار سے لپٹی اداسی چھٹنے کا نام نہ لے رہی تھی۔ بڑی اماں کی طبیعت خاصی ناساز رہنے لگی تھی، اور سب اپنی پریشانی بھول کر ان کی فکر میں مبتلا تھے۔ کیا ہو گیا الفت جہاں؟ آپ نے آفاق کا غم اپنے جی کو ہی لگا لیا۔ اللہ نے چاہا تو ہمارے بچے کو اس کے مقدر کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ بڑے ابا رفیق حیات کو تسلی دینے لگے۔ رفیق حیات کو تسلی دینے لگے۔ بڑی اماں بدقت مسکرائیں۔ آپ کو یاد ہے نا رحمت، جب میری آپ سے شادی ہوئی تو میں کتنی کم عمر تھی، اور آپ کون سا عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، یہی کوئی 5-6 برس۔ لیکن آپ میری کم عمری پر مجھے چھیڑتے تھے، کہتے تھے تم اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں بن گئی ہو، دیکھ لینا اپنے بچوں کے بعد ان کے بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے بیاہ ہوگی، سب کی خوشیاں دیکھو گی۔ آپ کی آدھی پیشن گوئی تو پوری ہوئی، لیکن خوشیوں کے معاملے میں غم زیادہ سہنے پڑے۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے، ہم نے سلیم کے سر پہ صحرا سجایا تھا، پھر اس کا کفن میں لپٹا منہ بھی دیکھنا پڑا۔ تو شبانہ بیاہ کر پردیس کی ہوگی۔ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ سویرا کو سسرال میں 2 گھڑی کا چین نہیں۔ میرے شہزادوں جیسے آفاق کو ازدواجی زندگی کی کوئی خوشی نہ ہو سکی۔ بس صفی اور روشنی کے بارے میں دل کو قرار ہے۔ اجالا کے نصیب میں کیا لکھا ہے، کیا خبر؟ زندگی بڑی بے اعتبار سی لگنے لگی ہے، جی کو ایک پل کا قرار نہیں ملتا۔
وہ نکات زدہ انداز میں شوہر سے مخاطب ہوئی تھی۔ زندگی کا ہر پل صبر شکر سے بسر کر کے آپ آخری مرحلے پر کیوں شیطان کے حربے کا شکار ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ، رب نے ہمیں جھولی بھر کر نوازا ہے۔ نیک فرما بردار سعادت مند اولاد کسی نعمت سے کم ہے کیا؟ سلیم اللہ کی امانت تھا، امانت ہم نے لوٹا دی، لیکن اس کی 3 نشانیاں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے نا۔ نوشابہ بے اولاد ہے پردیس میں، لیکن ہمیں رب نے ہیرے جیسا داماد دیا۔ نوشابہ کے بارے میں ہمارے دل کو ایک لمحے کو بھی کوئی دھڑکا نہیں رہتا۔ سویرا کو بھی مثالی جیون ساتھی ملا ہے، روشنی سدا ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور انشاءاللہ آفاق کو بھی اس کے حصے کی خوشیاں ضرور ملیں گی۔ مجھے اپنے رب کی رحمت سے پوری امید ہے۔ وہ شریک حیات کو دلاسا دیتے ہوئے سمجھا رہے تھے، انہوں نے سر ہلا دیا۔ اللہ مجھے معاف کرے، انسان ہونا، خالق نے خود جس کو بے صبرا ناشکرا قرار دیا، اس کی نعمتوں اور عنایتوں کا واقعی کوئی شمار نہیں۔ وہ لمحے بھر میں ہی اپنے کیے پر نادم ہو کر دل میں توبہ استغفار کرنے لگی تھی۔ صفی اپنی دھن میں لاؤنج میں داخل ہوا، پر کونے میں جائے نماز بچھائی بیٹھی روشنی پر نگاہ پڑی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے آنسو بہانے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا ہے روشنی؟ پریشان ہو کر اس کے قریب آیا۔ روشنی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے نفی میں گردن ہلاتی اٹھی، جائے نماز طے کرنے لگی۔ اس کی متورم آنکھیں بتاتی تھی بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ جب تک نہیں بتاؤ گی کیوں رو رہی تھی، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ بندہ اپنے رب کے سامنے جی کا بوجھ ہلکا کرتا ہے نا۔ نگاہیں جھکا کر دھیرے سے بولی۔ رب نے اپنے کسی بندے کے سامنے بھی جی کا بوجھ ہلکا کرنے سے منع تو نہیں کیا نا؟ وہ بندہ بھی وہ جو ان قریب آپ کا سب سے زیادہ اپنا ہونے والا ہے۔ صفی نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ روشنی کچھ دیر لب کو چلتی رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں۔ مجھے اپنوں کو کھونے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بڑی اماں بڑے ابا کتنے بوڑھے اور کمزور ہو گئے، مجھے کوئی انہونی ڈراتی ہے۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ بڑی اماں بڑے ابا بڑی امی بڑے ابو امی سب سلامت رہیں، سب کا سایہ سدا ہمارے سروں پر ہے۔ اس نے آخر بتا ہی دیا۔ صفی نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ روشنی ہمیشہ سے بہت حساس تھی، اور اجالا کا کہنا تھا کہ وہ تو اس گھر کے ستونوں اور پیڑ پودوں سے بھی محبت کرتی ہے۔ یہ معاملہ تو اس کے پیاروں کا تھا۔ صفی کی سمجھ میں نہ آیا وہ اسے کیسے سمجھائے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے بالآخر لوٹ کر تو جانا ہے۔ عمر خضر کون لکھوا لایا ہے؟ وہ بھی سب کی تندرستی اور صحت سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا تھا، لیکن اس کامنی سی لڑکی کو جب کوئی تلخ حقیقت سہنی پڑے گی تو یہ کیسے برداشت کر پائے گی؟ وہ بری طرح پریشان ہوا۔ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگو، لیکن کسی بھی خدشے اور واہمے میں مبتلا ہو کر وقت سے پہلے خود کو ہلکان مت کرو۔ یہ سوچ کر خود کو تسلی دو کہ تم اپنوں کے بیچ ہو اور تم نے سدا ہمارے سروں پر ہی سوار رہنا ہے۔ بات کے اختتام پر وہ ذرا سا شریر ہوا تھا۔ روشنی نے شکوہ کناں نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان سب میں نے خود کو شامل نہیں کیا نا، میرے سر پر نہیں، میرے دل میں رہو گی تم۔ جھٹ اپنے فکرے کی مزید تشریح بھی کر دی تھی۔ روشنی نے محجوب سے ہو کر نگاہیں جھکا لی۔ روشنی کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ ایک رات خاموشی سے بڑی اماں نے آنکھیں موند لیں۔ کاشانہ رحمت اور الفت سے الفت جہاں کے رخصت ہونے کے بعد یہاں کے در و دیوار نے بھی اداسی کی چادر اوڑھ لی۔ بڑی پھپھو کا دوبارہ اتنی جلد آنا ممکن نہ تھا۔ یہ ایک پردیسی بیٹی کا المیہ تھا، سب کو اس غم نے مزید جوڑ دیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی ڈہارس کا سامان تھے۔ صفی کے لیے بھی یہ غم بہت بڑا، لیکن وہ روشنی کے بارے میں بھی بہت فکر مند تھا، کہیں غم کی شدت سے اس کے حواس ہی جواب نہ دے جائیں۔ وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے زیادہ وقت گھر پر گزارتا اور روشنی کو اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھتا، لیکن انسان کا قیاس اور وہم و گمان محدود ہوتا ہے۔ روشنی نے تو دادی کی جدائی کو بڑی ہمت حوصلے سے برداشت کیا تھا۔ یہ اجالا تھی جو اپنی سود بت کھو بیٹھی تھی۔ متواتر کئی دنوں تک اسے سکون آور ادویات دینی پڑی تھی۔ وہ سہیلیوں جیسی دادی کو یاد کر کے بلکنا شروع ہوتی تو اسے چپ کروانا محال ہو جاتا۔ یہ صرف تمہارا غم نہیں ہے، خود غرض نہ بنو، باقی سب کے بارے میں سوچو، اور نہیں تو بڑے ابا کی پریشانی کا ہی خیال کرو۔ ان کا صدمہ بہت بڑا ہے، پھر بھی وہ ہر وقت تمہاری فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ سویرا نے اس کے رونے پر تسلی دینے کے بجائے ڈانٹنا مناسب سمجھا تھا۔ ہر بار کامیاب رہا۔ اجالا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔
ڈگری ملنے کے بعد اس نے کئی جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ پھر ایک اچھی ساکھ کی فرم سے اسے کال آ گئی۔ عام حالات میں نوکری کی اجازت ملنا جو یہ شعر لانے کے مترادف تھا، لیکن اب گھر کے بڑوں نے خوش دلی سے اسے نوکری کی اجازت دے دی۔ صالحہ کی عدت ختم ہوتے ہی شادی کر دی گئی تھی۔ پھر ایک دن کسی شناسہ کی زبانی خبر ملی کہ صالحہ امید سے ہے۔ اس دن اجالا کو رب سے بہت شکوہ محسوس ہوا۔ لاشعوری طور پر منتظر رہتی تھی کہ صالحہ کی طرف سے کوئی ایسی خبر سننے کو ملے گی جس سے پتہ چلے گا کہ وہ مکافاتی عمل کا شکار ہو گئی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ اجالا کو خدشہ تھا کہ آفاق بھائی بھی یہ خبر سن کر ڈسٹرب ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ بہت حد تک نارمل ہو گئے تھے، پھر بھی ان کے مزاج میں پہلے والی شگفتگی مفقود تھی۔ پھر آفس میں اجالا کو اس کی سینئر کولیگ عائشہ نصر ملی۔ پہلے عائشہ کو دیکھ کر اجالا کو لگا کہ وہ دوسری صالحہ کو دیکھ رہی ہے۔ انتہائی اچھی پوسٹ پر ہونے کے باوجود وہ سر سے پاؤں تک باپردہ تھی۔ کئی دن تک اجالا اسے کنی کتراتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ وہ عائشہ کے بارے میں بالکل غلط گمان کیے ہوئے ہے۔ وہ بہت ملنسار، بامروت، پرخلوص لڑکی تھی۔ اس نے اجالا کی بہت بار بغیر کہے کسی نہ کسی معاملے میں مدد اور رہنمائی کی۔ آفس میں سارا میل سٹاف تھا، صرف وہ دونوں صنف نازک سے تعلق رکھتی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اور عائشہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی تھی۔ پہل وہ عائشہ کو غیر شادی شدہ سمجھتی تھی، پھر عائشہ نے اس غلط فہمی کا خاتمہ کیا۔ میری شادی 2 برس چلی، پھر محض 2 برسوں میں ہی مجھے میرے سسرال والوں کی طرف سے بانجھ پن کا سرٹیفکیٹ عنایت کر دیا گیا۔ حالانکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بالکل نارمل تھی، لیکن ان لوگوں کو اولاد کی جلدی تھی اور میں انہیں کوئی خوشخبری سنانے سے قاصر تھی، سو انہوں نے مجھ سے پیچھا چھڑانا ہی مناسب جانا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں اپنی بپتا سنا رہی تھی۔ اجالا حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی شخصیت اتنی پرسکون، متوازن ہے۔ میں نے اتنا ٹھہراؤ بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ لوگ تو قسمت کا شکوہ کرتے ہی نہیں تھکتے۔ آپ بہت مختلف ہیں۔ اجالا کہے بغیر نہ رہ پائی، پہلے میں بھی ایسی تھی۔ یہ ٹھہراؤ جو تم مجھ میں دیکھ رہی ہو۔ میرا دین سے ناطہ جوڑنے کے بعد مجھ میں در آیا۔ وہ مسکرا کر بولی، سوری، میں ایک عرصے تک آپ کو غلط سمجھتی رہی۔ دراصل ہم نے بہت عرصہ ایسی ہستی کو بھوگتا ہے جو خود کو بہت دیندار، نیکوکار سمجھتی تھی اور ہمیں بہت حقیر، اور تم نے دین پر عمل کرنے والے سب لوگوں کو ایسے ہی سمجھ لیا۔ عائشہ نے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ اجالا شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اور ذوم تقویٰ تو تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ جن لوگوں میں اخلاق انکساری نہیں، پھر وہ خود کو دیندار ڈکلیئر کرتے ہیں، تو انہوں نے محض دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے۔ پھر بھی ہمیں کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے۔ ہماری فہم اور سوچ محدود بھی ہو سکتی ہے۔ عائشہ متانت بھرے لہجے میں بولی، آپ کے ساتھ جو ہوا، آپ قسمت سے کبھی شاکی نہ ہوئیں؟ اجالا نے اگلا سوال داغا، رب سے شکوہ کرنے کی ہماری مجال ہی کہاں اجالا؟ اللہ کی ایک صفت اس کی بے نیازی ہے۔ جب ہم اللہ کو اس کی صفات سمیت تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم کوئی شکوہ، اعتراض کرنے کا اختیار کھو دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہم رب کو پکارنا یا اس سے مانگنا چھوڑ دیں۔ ہم نے اسی کے آگے دامن پھیلانا ہے، اور یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ اللہ اپنے بندے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہماری عقل و فہم سے ماورا کوئی بھلائی ضرور چھپی ہوگی۔ وہ اگر ہمیں ہماری منہ مانگی مراد نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے بدلے میں ہمیں اپنے قرب سے نواز رہا ہو۔ ہم اس خواہش میں مبتلا رہیں کہ ہمارے ساتھ برا کرنے والوں کو ڈراموں اور کہانیوں کی طرح فوری مکافاتی عمل کا شکار ہونا پڑے، مگر ہو سکتا ہے ان کی رسی دراز کر رہا ہو۔ آخر وہ بھی تو رب کے ہی بنتے ہیں نا، یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو ان کا کوئی عمل اتنا پسند آ گیا ہو کہ وہ انہیں نواز رہا ہو۔ بہرحال ہمیں ہر صورت راضی برضا رہنا ہے، ورنہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ کے کسی کام پر نو کویسچن نو آبجیکشن۔ وہ نرمی سے مسکرا کر بول رہی تھی۔ اجالا نے دل ہی دل میں توبہ استغفار کی۔ کچھ عرصے سے وہ بھی رب سے کتنی شاکی رہتی تھی۔ پھر اسی لمحے ایک خیال ذہن میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت عرصے بعد مخصوص چمک پیدا ہوئی، کچھ کرنے ٹھان لینے کا عزم۔ وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ سوچنے لگی۔ عائشہ اور آفاق بھائی کیا پرفیکٹ کپل تھا۔
امی اور بڑی امی کے سامنے تجویز رکھی تو وہ دونوں فوراً ہی عائشہ سے ملنے کو بےتاب ہوئیں۔ اس نے خاکہ ہی ایسا کھینچا تھا، اصل مرحلہ آفاق بھائی کو منانا تھا۔ حسب توقع انہوں نے سنتے ہی انکار کر دیا۔ اجالا انہیں منانے پر وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھی بڑے ابا کے پاس پہنچی۔ اس نے عائشہ کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا کر اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ اب بڑی اماں کے جانے کے بعد ایک دم ڈل ہو گئے بڑے ابا۔ بہت دنوں سے آپ کی آواز میں کوئی گھن گرج نہیں سنی، بس آخری بار ایک ڈکٹیٹر کے روپ میں واپس آئیں۔ آپ نے اس رشتے پر آفاق بھائی کو ہر صورت راضی کرنا ہے، بھلے سے روب دبدبہ آزمائیں یا ایموشنل بلیک میلنگ سے کام لیں، لیکن یہ کام جلد از جلد انجام دیں۔ اب بڑی پھپھو آ رہی ہیں نا، تو وہ صرف منصفی اور روشنی کی شادی کے چھوارے نہیں کھائیں گی، وہ آفاق بھائی کا ولیمہ بھی اٹینڈ کریں گی۔ وہ بہت دھونس بھرے انداز میں دادا سے مخاطب ہوئی۔ بڑے ابا نے پوتی کو گھورا۔ تمہارے ہوتے مجھے کم از کم یہ فکر نہیں رہے گی کہ میرے پاس اس گھر میں ڈکٹیٹر کی کرسی کون سنبھال لے گا۔ بات کے اختتام پر ان کی آنکھوں میں محبت بھری چمک ابھری تھی۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سدا سلامت رکھے بڑے ابا۔ وہ جذباتی ہو کر ان سے لپٹ گئی۔ بڑے ابا اس کا سر تھپ تھپاتے مسکراتی ہے۔ اور آخر بڑے ابا نے لاڈلے پوتے کو منا ہی لیا تھا۔ آفاق بھائی کو اس بار بھی دادا کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا، لیکن وہ ان کی خفگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ اجالا مطمئن تھی، جانتی تھی یہ خفگی عارضی ہے۔ گھر کے بڑے عائشہ کے ہاں رشتہ لے کر پہنچے۔ عائشہ اور اس کی فیملی نے سب کو ہی بہت متاثر کیا۔ پڑھے لکھے، انتہا درجے کے سلجھے ہوئے لوگ جو دین کی صحیح فہم بھی رکھتے تھے۔ شائستگی سے سوچنے کی مہلت مانگ کر انہوں نے کچھ دنوں میں ہی باضابطہ طور پر ہاں کر دی۔ اجالا کو صفی نے پرفیکٹ میچ میکر کا خطاب دے دیا تھا۔ ولیمے کی دلہن روشنی پر محبت پاش نگاہ ڈالتے ہوئے تہہ دل سے اجالا کا مشکور تھا۔ اجالا کو زیادہ خوشی آفاق کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ نرم سی مسکراہٹ ان کے چہرے پر کتنی بھلی لگ رہی تھی۔ عائشہ کے چہرے پر بھی حیا آلود مسکان پھیلی تھی۔ اجالا جانتی تھی کہ رب نے ان کا ملاپ اسی طرح پر لکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے تھے۔ اگر درمیان میں صالحہ اور نجیب عائشہ کا سابق شوہر نہ ہوتے تو ان دونوں کا ملن کیسے ممکن ہوتا؟ اسے آج بخوبی سمجھ آ گیا تھا کہ راضی برضا ہونا کسے کہتے ہیں۔ بہت عرصے بعد سچی خوشی سے سب کے چہرے دمک رہے تھے۔ 2 شادیاں بھگتا کر ابھی تھکن ٹھیک سے اتری بھی نہیں تھی کہ ایک اور غیر متوقع بات ہو گئی۔ عائشہ بھابھی کے گھر والوں نے اپنے بیٹے کے لیے اجالا کا رشتہ مانگا تھا۔ ان کا چھوٹا بیٹا ڈاکٹر تھا۔ اجالا کا جب بھی اس سے آمنا سامنا ہوا موصوف اسے دیکھتے پائے گئے۔ اسے حیرت ہوتی تھی کہ اتنی سلجھی فیملی میں یہ نظر باز کہاں سے پیدا ہو گیا۔ اسے اس کی شکل بھی کچھ دیکھی بھالی سی لگی تھی کہ ذہن پر زور ڈالنے کے باوجود کچھ یاد نہ آ سکا۔ بڑے ابا کو رشتہ نہایت معقول لگا تھا۔ بڑی پھپھو نے بھی جلدی مچا دی تھی کہ ان کی خواہش تھی کہ اگر قسمت موقع فراہم کر ہی رہی ہے تو وہ اسی چکر میں اجالا کی بھی خوشی دیکھتی جائیں۔ اجالا ہکا بکا ساری پیش رفت دیکھ رہی تھی۔ بڑے ابا نے بھی ڈکٹیٹر بننے کا آخری موقع مس نہ کیا اور اجالا سے پوچھنے کی زحمت کیے بنا ڈاکٹر حمزہ کے پروپوزل پر ہاں کر دی۔ گھر میں سب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آفاق بھائی، میں نے صرف آپ کی وجہ سے ہاں کی ہے۔ آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، میرے انکار پر آپ کی بیگم آپ سے خفا ہو سکتی تھی۔ اس نے آفاق بھائی کو باور کروایا۔ میری بیگم کی خفگی کی پرواہ مت کرو گڑیا، ہم اپنی بیگم کو منانے کا ہنر جانتے ہیں۔ حمزہ واقعی بہت اچھا ہے، دل و دماغ سے ہر خدشہ جھٹک دو۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپکا۔ اور اگر پھر بھی کوئی خدشہ ہے تو ڈونٹ وری، آفاق بھائی ہوں گے نا، تمہارے نندوئی، تمہیں سسرال میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی۔ صفی نے بھی اپنے انداز میں اسے دلاسا دیا۔ وہ صفی کو گھور کر رہ گئی۔ ایک خواب کی طرح سب مرحلے طے پا گئے۔ آج وہ اجلا روسی میں ڈاکٹر حمزہ کے نام کی مہندی لگائے بیٹھی تھی۔ مجھے پہلی نگاہ میں آپ بہت اچھی لگی تھی، بلکہ شاید آپ کے خیالات نے متاثر کیا تھا۔ دوسری نگاہ میں مزید اچھی لگی، تب آپ کے انداز نے اپنا اسیر کر لیا، اور آج تیسری نگاہ میں تو آپ نے مجھے مبہوت ہی کر دیا ہے۔ میں آج لو ایٹ تھرڈ سائٹ کا قائل ہو گیا ہوں۔ وہ اس کا حنائی ہاتھ تھامتے ہوئے محبت بھرے مخمور لہجے میں مخاطب تھا، بلکہ سادہ الفاظ میں اپنی نظر بازیوں کا اظہار کر رہا تھا۔ آفاق بھائی کی شادی میں آپ ہمیشہ مجھے تاڑتے پائے گئے تھے، لیکن یہ میرے خیالات کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ میں نے تو آپ کو کبھی مخاطب تک نہیں کیا تھا، بلکہ ہماری کسی موضوع پر کوئی گفتگو تک نہیں ہوئی۔ وہ اپنی شرم و جھجک کو بالائے طاق رکھتے ہوئے پوچھ بیٹھی تھی۔ حمزہ اس بات پر کھل کر ہنسا تھا۔
اور یوں ہنستے ہوئے کتنا وجیح لگ رہا تھا۔ اجالا نے سٹ پٹا کر نگاہ جھکائی۔ تو آپ سمجھ رہی ہیں میں نے پہلی بار آپ کو عائشہ آپی کی شادی پر دیکھا ہے؟ مسکراہٹ دباتے پوچھنے لگا۔ اجالا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ 3.5 سال پہلے 8 فروری کی ایک شام میں اپنے کلیگ کے بھائی کی بارات میں گیا تھا۔ ایک ضروری فون سننے میں ایک سائٹ پر گیا تو آپ اپنی بہن سے محو گفتگو تھی۔ شادی پر نمود و نمائش اسراف پر سخت برہم اپنی بہن کو باور کروا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر سسرالی رنگ نہیں چڑھنے دینا، اس کی مثالی تربیت کرنی ہے، اور تو اور آپ اس 1.5 برس کے بچے کی پروقار انداز میں شادی کی منصوبہ بندی بھی کر رہی تھی۔ آپ کی بہن نے آپ کو تیتو میر اور حاجی شریعت اللہ کہہ کر چھیڑا تھا۔ حمزہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی پہلی نگاہ کی تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا۔ اجالا کو یاد آ گیا وہ سویرا کے چچا سسر کی بیٹی کی شادی تھی۔ جہاں تک اس کے خیالات کا تعلق تھا تو سویرا سے کی جانے والی گفتگو اسے بالکل یاد نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے جب حمزہ کہہ رہا تھا تو اس نے اس قسم کی ہی باتیں کی ہوں گی۔ وہ تو وقت بے وقت اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہتی تھی۔ وہ حمزہ سے یہ نہ پوچھ سکی کہ وہ ایک سائٹ پر جا کر فون کال سننے گیا تھا یا ان کی باتیں۔ حمزہ اب دوسری نگاہ کی تفصیل بتا رہا تھا۔ بہت غیظ و غضب میں آپ ڈاکٹر تجمل پر چڑھائی کر رہی تھی، پھر انہیں دھمکا کر کمرے سے نکلی تو میں بھی آپ کے پیچھے لپکا تھا، ساتھ آپ کی کوئی غریب شناسہ یا ملازمہ تھی۔ میں نے انہیں اپنے اسپتال کا کارڈ بھی دیا، پھر کتنے عرصے ان کی آمد کا منتظر رہا۔ اگر وہ آتی ہیں تو میں کم از کم آپ کا ایڈریس ہی لے لوں۔ پھر مایوس ہو کر میں نے اپنی ہر امید توڑ دی۔ عائشہ آپی کے کرائسس کے دوران تو سچی بات ہے کسی اور طرف دھیان بھی نہیں گیا، لیکن میں نے جب بھی اپنی ممکنہ شریک حیات کے بارے میں سوچا، چھم سے آپ کا سراپا میرے ذہن کے پردے پر لہرایا۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اگر وہ نہ صحیح اس جیسی کوئی اور دے دے، کیا خبر تھی میرا رب میرے من کی مراد یوں پوری کرے گا۔ وہ اس کی کلائی میں کنگن پہناتے ہوئے بولا۔ اجالا کو سب یاد آ گیا تھا، وہ نسرین تھی ہماری ملازمہ۔ آپ نے نسخہ اتنی بہترین لکھ کر دیا تھا کہ اسے شفا مل گئی، اسی لیے اس نے اسپتال کا چکر نہیں لگایا۔ ویسے وہ ان دنوں اٹھتے بیٹھتے آپ کو دعائیں ضرور دیتی تھی۔ اجالا نے محجوب انداز میں مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ ہاں یاد آیا، اس روز آپ نے اپنے میڈیا پرسن ہونے کا بھی ذکر کیا، یعنی آپ میڈیا سے وابستہ رہ چکی ہیں؟ شرارتی انداز میں پوچھ رہا تھا، حالانکہ عائشہ کی زبانی جان گیا تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ پہلی بار کسی جگہ ملازمت کر رہی تھی۔ اجالا اس سوال پر ڈھیر شرمندہ ہوئی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، دراصل مجھے ان ڈاکٹر صاحب پر غصہ اتنا آ رہا تھا۔ دھیرے سے بولی تھی، لیکن اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے مزید وضاحت دینے لگی۔ ویسے تو انسان جس بھی شعبے یا پیشے سے منسلک ہو، اسے احترام، آدمیت، انسانیت اور اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، لیکن طب اور تدریس سے خاص طور پر 2 ایسے شعبے ہیں جن سے وابستہ افراد میں ہم اخلاقی گراوٹ کی توقع بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے ملک میں 2 شعبے محض پیسہ کمانے کا دھندا بن چکے ہیں۔ خاص طور پر ڈاکٹرز کو لوگ ڈاکو کہنے لگے۔ بولتے ہی احساس ہوا کہ سامنے بھی ایک ڈاکٹر ہی بیٹھا ہے۔ میں نے آپ کو اس روز بھی کہا تھا کہ اچھے برے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ اجالا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ ایک قبیل کے کسی فرد کو دیکھ کر ہم سب کے بارے میں عمومی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ صالح اور عائشہ کی مثال اس کے سامنے تھی، اور میرے بارے میں تو آپ مکمل تسلی رکھیے، میرے لیے میرا پیشہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ حمزہ نے اس بار سنجیدگی سے باور کروایا۔ مجھے یقین ہے عائشہ بھابھی کا بھائی کبھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اجالا دھیرے سے بولی تھی۔ اوہ، تو گویا مجھ پر اعتبار کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں عائشہ آپی کا بھائی ہوں؟ حمزہ نے مسکراہٹ دباتے پوچھا۔ اجالا بھی مسکرائی تھی، پھر شرم و جھجک پر قابو پا کر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ صرف عائشہ آپی کے بھائی نہیں، بلکہ آپ میرے شوہر بھی ہیں، اور میرے ہوتے ہوئے آپ کسی غریب کا استحصال کر بھی نہیں سکتے۔ وہ مسکرا کر بولی۔ بے فکر رہیں، میں ڈاکٹر تجمل کا حشر بھولا نہیں ہوں۔ محفوظ ہوتے بولا تھا۔ اجالا مسکرا کر گردن جھکا گئی تھی۔ ویسے آج میں نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے پریشان ہو گیا تھا۔ میری شادی تو اجالا سے ہونے لگی تھی، تو یہ عطرت سلیم کہاں سے آ گئی؟ حمزہ کو اچانک یاد آیا تھا۔ میرا اصل نام عطرت ہی ہے، اور یہ نام میرے بڑے ابا نے رکھا تھا، لیکن گھر میں سب مجھے پیار سے اجالا کہتے ہیں۔
اس نے وضاحت کی، لیکن میں تو پیار سے کچھ اور کہنا چاہوں گا۔ وہ شوق ہوا۔ اجالا کو اس پل بڑی اماں شدت سے یاد آئیں۔ اس کی اور سویرا کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں بڑھاپے میں بھی شرما جاتی تھیں، اور آج احساس ہوا کہ وہ خود لاکھ پر اعتماد منہ پھٹ سہی مگر بڑی اماں کی ہی پوتی ہے۔ حمزہ کی بات کے جواب میں اس کے گال پل بھر میں دہک اٹھے تھے اور وہ بے ساختہ نگاہیں جھکا گئی تھی۔ حمزہ اس پر محبت پاش نگاہ ڈالتے ہوئے مزید حقائق دل سنانے لگا تھا۔ یہ ناول اپنے اختتام تک پہنچا۔ اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔